ابھی تک آپ لوگ سعید عزیر سے سیشنز چل رہے تھے. اب جیسے میں نے کہا 2 نوجوان علماء کے ساتھ ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے. جیسے میں تعارف پہلے بھی کرا چکا ہوں, سید ریحان گیلانی مدرسے سے بھی ان کے وہ جو ڈگری ہوتی ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے, اور منہاج القرآن سے بیچلرز کیا ہے, لاہور یونیورسٹی سے ایم فل کیا ہے, اور اب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں ویدانتا اور قرآن میں تصور الہ کا. اس کے علاوہ ترکی اور زبان کی ٹرانسلیشن سروسز اور فارسی اور عربی, یہ چند چیزیں جو یہ کرتے ہیں. کافی لمبا تعارف ہو جائے گا, تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت ہی ہونہار اور قابل نوجوان ہیں. چشتی نظامی طریقے سے بھی ان کا تعلق ہے. صحیح ہے نا جناب؟ جو کچھ بھی ہے جی اس میں بہت بڑا حصہ ہست و نیست کا ہے اور خان صاحب جیسے اساتید کا ہے, جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور یقیناً اب تو آپ لوگ خود اساتید میں سے ہو گئے ہوں گے, اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو. میں نے آپ کی جو سیشنز تھے, گفتگو سنی, آپ لوگوں کے سوالات, آپ لوگوں کی ڈسکشنز, مجھے بہت خوشی بھی ہوئی, اور مجھے ایسا لگا کہ میرے لیے یہ بہت برکت اور سعادت کی بات ہوگی کہ میں آپ لوگوں سے محو گفتگو ہوں گا. تو ماشاءاللہ نور علی نور ہیں یہ سیشن بھی اور آپ سب بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے, علم میں عمل میں اضافے ہوتے رہیں جی. مجھے اجازت ہے خان صاحب؟ جناب بالکل, بسم اللہ. میں اسکرین شیئر کر لوں اور پھر ہم شروع کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ مجھے کسی ایسی چیز سے متعلق بات چیت کرنی چاہیے جو بہت زیادہ اس سیشن کے مقصد سے بھی متعلق ہو, اور تھوڑی سی ڈگر سے ہٹ کے بھی ہو جس ڈگر پہ آپ لوگ ابھی تک رہے ہیں. تو بڑی خاص کلاسیکی سی اسلامی درسیات کی ایک خاص کو, ایک خاص فن کی ایک خاص جہت کو آج ہم موضوع بحث بنائیں گے. اور میں نے کوشش کی ہے کہ قریب قریب اس موضوع کی بنیادی محتویات ساری کی ساری آپ لوگوں کو بتا دی جائیں. امید ہے کہ اب آپ اتنا ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے تو آپ بیزاری یا بوریت محسوس نہیں کریں گے اس سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. مقاصد شریعہ یا اسرار و حکم شریعت یا مصالح مرسلہ یا استحسان, بہت سارے مختلف نام ان کو دیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ چیز تقریباً ایک ہی ہے جنہیں ہم مقاصد شریعہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مفاہیم کیا ہیں. مقاصد مقصد کی جمع ہے, اور مقصد اس میں ظرف ہے, یعنی ظرف سے مراد وہ اسم ہے, یہ ایسا ناؤن ہے جو کسی مکان یا زمان کو بیان کرتا ہے. تو مقصد اور اس کا مادہ یا روٹ ورڈ خاف سواد اور دال ہے, قصدہ. معنی متوجہ ہونا, کسی جانب جانا, اور پھر اعتدال پسندی, انصاف, پیروی, توجہ, درستگی اور قصیدہ گوئی کے. یوں مقصد کا معنی جائے توجہ یا منزل یا وہ جگہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وغیرہ سمجھا جا سکتا ہے. مفاہیم میں دوسرا حصہ جو ہے وہ شریعہ ہے. شریعہ کیا ہے جی؟ شریعہ یہ اس میں صفت ہے, یعنی کسی چیز کی اچھی یا بری وضاحت جو اسم کرتا ہے اسے ہم صفت کہتے ہیں. تو شارع, شین رے اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے بہت سے مختلف معنی ہیں جن سے یہاں بحث کرنے کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے. شریعت کے معنی راستہ, پانی کے گھاٹ, جو گھاٹی ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے, چوکھٹ
اور پھر قانون کے ہیں. یہ اس کی لغوی معنی ہے. اور اس سے مراد منہج لیا جاتا ہے، وہ راستہ یا طریقہ اصطلاحاً جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے. وہ منہج، وہ راستہ، وہ گھاٹ یا وہ قانون. تو اب اگر ملا لیں تو مقاصد شریعت سے مراد اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کو دیے گئے، بتائے گئے یا مقرر کیے گئے راستے یا منہج یا احکامات کی غایت، مراد اور معنی و مفہوم کو جاننا یا سمجھنا ہے. یعنی اس شریعہ سے شارع حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن یہاں ایک کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے ہاں یعنی اسلامی شریعہ میں شارع کی بھی ہے اور شارح کی بھی ہے. یعنی وہ لیجسلیٹو اتھارٹی بھی ہے اور انٹرپریٹر بھی ہے. لیکن شارع حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. شارع مطلب وہ جو شریعت کا نفاذ کرنے والا ہے، جو لیجسلیٹو اتھارٹی ہے. تھوڑی سی ڈگر سے ہٹ کے ایک بات، مقاصد شریعہ سے دین فطرت کی طرف اگر آئیں تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دین فطرت ہے. اب آپ چونکہ آپ کی ایک خاص تربیت ہو چکی ہے ذہنی اور فکری، تو آپ لوگوں کو بہت بہتر پتا ہوگا اگر آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکے کہ فطرت اور عقل کے درمیان کوئی فرق ہوا کرتا ہے یا نہیں. فطرت کیا ہوگی یعنی نیچر جسے ہم کہتے ہیں، اور عقل کسے کہتے ہیں. فطرت انسانی اور عقل انسانی کے مابین کہیں کوئی باریک فرق ہے یا نہیں. جہاں سے میں نے پڑھا انہوں نے تو یہ کہا جی کہ یہ عقل کے تصور سے تھوڑا زیادہ وسیع تصور ہے فطرت کا. شاید عقل فطرت کا ایک حصہ ہے، یا یہ ایسا ملکہ ہے جو فطرت کے ساتھ وابستہ ہے. اب اس میں بہت گہرائی میں جائیں تو ابن سینا نے کچھ کہا اور باقی فلسفیوں نے بھی اس پہ بہت کچھ کہا. عقل سلیم کیا ہوتی ہے، یا وہ بنیادی دائیات جو انسانی فطرت میں یا ملکات جو انسانی فطرت میں ودیت کر دیے گئے وہ کیا ہیں. بنیادی طور پہ آگے ایک آیت آئے گی تو اس میں پھر تھوڑا سا اس راز کی طرف تھوڑا سا اشارہ موجود ہے کہ فطرت کیا ہے. غور و فکر، تدبر، حواس و تعقل کے معاملات عقل کے سپرد کر دیے جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مختصراً کہ فطرت اچھائی اور برائی کی پہچان اور درست اور نادرست کی تنقیح کی صلاحیت کا نام ہے، جو انسانی تخلیق کے ساتھ ہی اس میں رکھ دی گئی. ایکچولی میرا طریقہ یہ ہے کہ میں جب کچھ چیز تیار کرنے لگتا ہوں تو میں کنکلوژن جو ہوتا ہے اس کا ماخذ یا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ما حاصل ہوتا ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھ لیا کرتا ہوں اور پھر میں اسے ہی پڑھا کرتا ہوں تاکہ ادھر ادھر کہیں نکل نہ جاؤں اور کوئی ایسی بھول چوک بات کرتے ہوئے نہ ہو جائے جو کہ یہ بڑا محتاط معاملہ ہے اور بڑی کمپوز جملے کہنے چاہیے. تو آپ اس پہ آپ میں سے کوئی اگر بات کرنا چاہے فطرت اور عقل پہ تو وہ کر سکتا ہے. جی فطرت اور عقل. جی میرا سوال ہے کہ آپ فطرت کو تھوڑا سا زیادہ اس پہ بات کریں گے. what do you mean by فطرت when you talk about the word فطرت itself؟ آپ کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میں نے ابھی عرض کیا کہ فطرت ایک جامع چیز ہے، یعنی it's whole like a whole، اور یعنی سم ہے ایک، اور عقل اس کا ایک حصہ ہے. ہم یوں کہتے ہیں. آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ this is a capacity which helps us to decide between the right and wrong as well. جی تو عقل کیا کام کرتی ہے بنیادی طور پر؟ So عقل is، اب ہم یہاں پہ جو اگر ویسٹرن تھاٹ کے حساب سے سوچیں تو that is kind of ability rationalize کرنا چیزوں کو، but not، کیا واقعی ہم rational like عقل is only limited to rationality؟ مطلب یہ بھی ایک سوال ہے. جی بالکل، ایسے بہت سے سوال ہیں
جو جن کے جواب میں یہ چاہتا تھا کہ آپ اس پہ ڈسکس کریں اور بحث کریں، اور ان کا کنکلوژن یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اب اگلی جو آیت ہے نا آپ اسے سنیے ذرا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل ہمیشہ درست فیصلہ نہیں کرتی، یعنی ہم جو اسلامک اسکالر ہیں ہم کہتے ہیں کہ عقل کی ایک محدود حد ہے، یعنی وہ لمیٹڈ ہے، اور اس سے آگے اسے وحی بتاتی ہے، اور وحی یہ دعویٰ جب کرتی ہے کہ میں نے جو قانون دیا ہے وہ فطرت ہے اور تمہاری فطرت میں کر دیا، جیسے تمہیں یہ پتا ہے کہ 2 + 2 4 ہوتے ہیں اور 2 جو ہے 1 سے بڑا ہے، تو یعنی یہ جس طرح تمہیں یہ پتا ہے اسی طرح کچھ چیزیں تمہاری فطرت میں ودیت کر دی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ تمہیں حسن کا پتا ہے اور قبح کا پتا ہے، تمہیں خوبصورتی کا اور بدی کا پتا ہے، اچھائی اور برائی کا پتا ہے، تو یہ فطرت ہے جیسے ہم عقل سلیم کہتے ہیں۔ یہ آیت دیکھیے جی، ابراہیم علیہ السلام، یہاں یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ابراہیم وہ پہلے نبی ہیں، پہلی شخصیت ہیں انسانی تاریخ میں جنہوں نے جو تجسیمی خدا تھے سارے کے سارے، اور جو پہلے ایک تجسیمی خدا کا تصور تھا اس کے خلاف بند باندھا ہے، اور ان کے بعد جو بڑی بڑی تہذیبیں تھیں انہوں نے جو پروٹیکٹ کر رہے تھے وہ جو پروان چڑھا رہے تھے اس بت پرستی کو، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی، اور اب میرا خیال ہے پوری دنیا میں صرف ایک ہی بڑی تہذیب جسے ہندوتا تہذیب کہتے ہیں وہ باقی رہ گئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ فطرہ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، تخلیق کرنا، تو ابراہیم اپنے والد اور اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں تم پوچھتے ہو میں ان سے بری و ذمہ ہوں، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ تو یہاں پہ فطرت کا مفہوم وہ ہے یعنی جو بلٹ ان ابیلٹی ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ تو لہذا تم یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم رکھو اللہ کی بنائی ہوئی، فطر الناس علیہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، یعنی یہ دین اللہ کی بنائی ہوئی وہ فطرت ہے جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو تم اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر چلو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اللہ کی مخلوق میں کوئی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، جو اس نے تخلیق کر دیا، اور یہی بالکل سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَنَفْسٍ وَمَا، یہ وہ بات ہے جی، قرآن کہتا ہے کہ نفس انسانی اور اس کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، یہ نفس کو اس نے بنایا اور پھر سیدھا بدرہ کیا اسے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پہ الہام کرے، یعنی وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن مجید کہتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یعنی ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، ہم نے الہام کر دیا، یعنی ہم نے ڈال دی، القاء کر دیا، یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، تو آپ کو اچھے اور برے کا پتہ ہے اور یہی آپ کی فطرت ہے۔ چلیں جی، یہ ایک بات تھی کہ دین یہ دعویٰ کرتا ہے، مختصراً اس کو میں یوں کہوں گا کہ دین اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین فطرت ہے، اور اب یہاں پہ مقاصد شریعہ کے ضمن میں آپ آ جائیں، تھوڑا سا ہم ڈی ٹریک ہوئے اور پھر واپس وہاں آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، بہت دفعہ قرآن مجید میں آیا کہ وہ حکیم ہے، اور حکیم وہ ہوتا ہے جسے ہم دانشور کہتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، ایکچولی روایت کے ضمن میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اسے قول رسول نہیں کہا جا سکتا، بہرحال یہ اثر ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، کہ حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یعنی حکیم جو بھی کام کرے گا، وائز مین جو بھی کام کرے گا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کے لیے جو احکامات فرمائے ہیں ان کی کچھ وجوہات، مقاصد اور حکمتیں ہیں،
جن میں سے کچھ کے متعلق ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے. یہاں اس میں شاید اس میں کچھ گڑبڑ ہے, فونٹ مسنگ ہے, کوئی معاملہ ہے, وہ آپ کو میں دوبارہ بھیجوں گا تو وہ درست ہو جائے گا جی. مثال کے طور پہ تحویل قبلہ کے مقصد بیان کرتے ہوئے کہ فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ, تم اپنے منہ قبلہ کی طرف رکھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت کا موقع نہ ملے, تمہارے خلاف وہ کوئی دلیل نہ بنا لے. تو تورات میں یہ بات تھی کہ نبی آخر الزمان جو ہوں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا, یعنی دس نہیں ہوگا بلکہ بیت الحرام ہوگا. تو اس وجہ سے اس سے آگے ایک آیت ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ لِلْعُقَبَىٰ. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کرے تو اس کے بدلے اسے قتل کر دیا جائے, اگر کوئی کسی کا ہاتھ توڑے تو اس کے بدلے اس کا ہاتھ توڑ دیا جائے, تو آنکھ کے بدلے آنکھ, جان کے بدلے جان وغیرہ, یہ قصاص کہلاتا ہے جی. تو اے صاحبان عقل و خرد, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے, یعنی قصاص کا مقصد اجتماعی طور پر زندگیوں کی حفاظت اور معاشرے کی حیات مسلسل ہے. ایسے ہی وضو کی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج, اللہ تعالیٰ تم پہ کوئی حرج یا تنگی نہیں چاہتا, بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے. اسی طرح روزوں کی حکمت اور سبب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ, لعلکم تتقون, یعنی روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں, تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. آگے دیکھیے جی, نماز سے متعلق ایک حکمت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کیوں, نماز کی اللہ کو کیا ضرورت ہے, آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ کو تو کوئی حاجت نہیں. تو ہمیں نماز پڑھنے سے, اس ایک خاص قسم کی پریکٹس کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بہت سارے اور فوائد بھی ہیں. قرآن جس فائدے کی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے, یعنی گھٹیا اور پست باتوں سے اور ان باتوں سے جن سے منع کیا گیا ان سے نماز روک دیتی ہے. اب یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کے مقاصد تھے. شریعت کا کیا مقصد ہے, یعنی پوری یہ شریعت دینے کا یا قرآن مجید نازل کرنے کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھیں جی, شریعت مطہرہ کی غایہ قرآن مجید میں یوں بیان ہوتی ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسول بھیجے جو بشارت دیتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں, یعنی وہ بشارت دیتے ہیں یعنی اچھائی پر خوشخبری سناتے ہیں اور پھر برائی سے روکتے ہوئے ڈراتے بھی ہیں, دونوں کام کرتے ہیں تاکہ آنے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے, کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں اللہ کو کہ بھئی تم نے تو ہمیں بتایا نہیں تھا, تم نے تو شخص نہیں بھیجا جو سکھاتا, تو آج تم ہمیں کیوں عذاب دیتے ہو, ہمیں کیوں پکڑتے ہو. ظاہر ہے یہ ساری باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو خدا پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. تو وہ یہ بہانہ کر سکتے تھے کہ جب خدا کے سامنے پیش ہوں گے کہ ہمیں تو آپ نے بتایا نہیں اس لیے ہم نے کیا نہیں. تو یہ حجت پوری کرنے کے لیے جی بھیجا گیا. اور ایک اور جگہ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد, ہم نے تو آپ کو جہانوں کے لیے صرف رحمت ہی بنا کر بھیجا, ما ارسلناک الا رحمت, بڑی مشہور آیت ہے, سبھی جہانوں کے لیے بھی بہت ذو معنی ہے, بہت اپنے اندر بڑی حکمتیں پنہاں کیے ہوئے ہے. پھر اللہ تعالیٰ تخلیق کی ایک اور غایہ بیان کرتے ہیں, اصل جو اس نے مخلوق کو پیدا کیا, کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اس نے 6 دنوں میں
آسمان اور ایک زمین بنائی اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا تاکہ وہ تم میں سے حسن عمل کرنے والوں کو آزمائے. تو حسن عمل کرنے والوں کو آزمانا بھی ایک مقصد ہے. اگلی سلائیڈ دیکھیے جی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی کے واسطے ہی پیدا کیا ہے. اور پھر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے جو اوپر تھی، سیم. یہ جی اب امام شاطبی نے اس سارے کو کنکلوڈ کیا ہے اور ایک جملے میں انہوں نے بات کی ہے کہ شریعت کا مقصد اس کو بنانے کا عاجل اور عاجل دونوں میں ایک ساتھ بندوں کے مصالح کے لیے بنائی گئی. یعنی مصلحت ہے بندوں کی، یعنی بندوں کی بہتری ہے، بندوں کی ہر حوالے سے اصلاح ہے. عاجل اور عاجل سے مراد دنیا اور آخرت دونوں میں. تو یہ مقصد شریعہ ہے جی. آگے جی مقاصد شریعت کی اب اقسام. یہاں سے بہت دلچسپ بات شروع ہوتی ہے کہ شریعت کے مقاصد جو ہیں وہ ان کی 3 قسمیں ہوں گی. مجھے اگر اجازت دیں تو میں PDF چیک کروں، شاید وہ ٹھیک ہے تو میں اس کو چلا دوں. وہ اردو والا فونٹ صحیح آ رہا تھا، عربی عبارات بے شک نہ آتی، لیکن جب وہ عام تحریر بھی غائب ہونا شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ تھوڑا رک جانا چاہیے. جی مقاصد کی اقسام دیکھیے جی. مقاصد کی 3 اقسام کی گئی ہیں. سارے شریعت کے مقاصد کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ضروریہ، ایک حاجیہ اور ایک تحسینیہ. اچھا اس پہ بحث ہے، خیر وہ ہم آگے تھوڑا سا دیکھ لیں گے. لیکن یہ ضروریہ، حاجیہ اور تحسینیہ 3 آپ یاد رکھیے جی. ضروری مقاصد ہی بنیادی طور پہ مقاصد شریعہ ہے ایکچولی. یہ ایسے مقاصد ہیں، اب یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ مقاصد شریعہ سے مراد شریعت کے بھیجنے اور شریعت کے بنانے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو مبعوث کرنے کے مقاصد ہیں. وہ سارے یعنی جو اس سب سے مقصود ہیں، یعنی اسلام سے جو مقصود ہے اللہ کا، یہ وہ ہے. یہ ایسے مقاصد ہیں جن کے بنا دین و دنیا کی درستگی ممکن نہیں ہے. ضروری اگر ان مقاصد کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو دنیا میں فساد اور حرج واقع ہوگا، جبکہ آخرت میں نعمت اور جزا ختم ہو جائے گی اور تکلیف اور خسارہ ہاتھ آئے گا. ان کی حفاظت 2 طرح سے کی جائے گی، ایک وجود کے پہلو سے اور دوسرے عدم کے پہلو سے، یعنی جانب عدم سے. یعنی پازیٹیولی اور نیگیٹیولی، یوں سمجھ لیں ایجابی اور سلبی دونوں طرح ان کی حفاظت کی جائے گی. تو یہ مقاصد کون سے ہیں جی؟ حفظ دین، حفظ نسل، حفظ عقل، حفظ نفس اور حفظ مال. یعنی دین کی حفاظت، نسل انسانی کی حفاظت اور عقل انسانی کی حفاظت، نفس انسانی کی حفاظت اور مال کی حفاظت. اچھا یہ بہت ضروری بات ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی حفاظت کے بنا دین و دنیا کچھ بھی نہیں رہتا. کیونکہ اگر دین باقی نہیں تو شریعت ہی باقی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. اور اگر انسان نہیں ہوگا تو شریعت پہ چلنے والا کون ہوگا؟ اور اگر انسان کی عقل نہیں ہوگی تو وہ دینداری کیسے اختیار کرے گا؟ اور اگر نسل انسانی باقی نہیں رہے گی تو یہ سلسلہ خیر آگے کیسے بڑھے گا؟ آدم کے بعد تو پھر بس سٹاپ لگ جانا تھا. اور اگر مال نہیں رہے گا تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اعمال خیر کیسے ہوں گے؟ لہذا یہ سبھی چیزیں یعنی 5 چیزیں ضروری ہیں. اور دنیا کا وجود آخرت کے لیے ضروری ہے، دنیا نہیں تو آخرت بھی نہیں. تو آخرت تبھی ہوگی جب دنیا ہوگی. لہذا دنیا کی اہمیت کم نہیں ہے جی. ضروریہ کے بعد حاجیاں ہیں، حاجت سے ہے یہ. اب وہ جو ضروری تھی چیزیں وہ ایک سٹیج ہے، اس سے اگلا سٹیج یہ ہے کہ ان مقاصد میں موجود جو تنگی ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، اسے دور کرنا ہوگا. یہ بھی واجب ہے، یہ ضروری ہے.
یہ سیکنڈ سٹیج ہے ہائرارکلی، یعنی مراتب کے اعتبار سے، کہ اب ان مقاصد سے تنگی کو، مشقت کو، تکلیف کو دور کرنا ہے. یعنی ایسی چیزیں جن سے ضروریات کی تکمیل میں وہ نہیں ہے انہیں دور کرنا حاجت ہے، اگرچہ یہ ضرورت نہیں ہوتی. یعنی اگر یہ نہیں ہوگی تو اس سے فساد اور حرج نہیں واقع ہوگا، زمین پہ سارا کچھ تباہ و برباد نہیں ہو جائے گا، لیکن ان کو ہٹانا ضروری ہے کہ ان کی موجودگی سے مشقت ہوتی ہے، یعنی تکلیف ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے. آگے دیکھیے جی، تحسین، یہ خوب اور عمدہ اشیاء کا حصول ہے، یعنی مکارم اخلاق اور تقوی و زہد وغیرہ. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک وہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں، جن کے بغیر حیات قائم نہیں رہ سکتی. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ مزید وسعت اور کشادگی میں لے کے جائیں جب چیزوں کو، اور پھر جو ہے وہ تحسینیہ ہے بالفاظ دیگر. تو اب یہ اس کو ہر چیز میں وہ خیال رکھتے ہیں، اس پہ بہت ساری پھر وہ بحث کرتے ہیں، عبادات میں کیا ہے، معاملات میں کیا ہے، پھر کس خاص معاملے میں تحسین کیا ہوگی، حاجت ضرورت کیا ہوگی. میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں. جیسے عبادت میں ضرورت یہ ہے کہ آپ فرض نماز پڑھیں اور بس، اور حاجت یہ ہے کہ آپ فرض نماز، یعنی پازیٹیولی اس کو میں بات کروں کہ اگر عبادت میں ان تینوں ہائرارکلی ان تینوں مراتب کا خیال رکھا جائے تو پھر اس میں اگلی بات یہ ہے کہ آپ ذرا اس کو بہتر انداز میں پڑھیں اور پوری نماز پڑھیں، اپنے وقت پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. اور پھر تحسینیہ یہ ہے کہ آپ نوافل بھی پڑھیں، آپ اچھی طرح پاکیزہ ہو کے، خوشبو لگا کے، باقاعدہ اہتمام کر کے نوافل کا، تہجد کا، وابین کا، چاشت کا، اشراق کا، سب کا اہتمام کریں. اور معاملات میں کہ آپ بس کھانا کھا لیں اور پھر آپ ذرا اچھا کھانا کھا لیں، اور پھر آپ ذرا ٹیبل ویبل لگا کے اور مکمل آداب کے ساتھ، مینرز کے ساتھ کسی اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھا لیں. تو یہ تینوں سٹیپس ہو گئے. تو حسن و خوبی اور ذوق کا جب اچھی طرح اہتمام کیا جائے تو وہ تحسینیہ ہے. اچھا، اب یہ ایک اور بہت دلچسپ پہلو ہے جو بہت ضروری ہے جس کو جاننا اور جس پہ تھوڑا غور و فکر کرنا. بنیادی طور پہ میرا مقصد یہ تھا یہ ساری باتیں کرنے سے کہ فوڈ آف تھاٹ دے دیا جائے، آپ لوگوں کو ایک غذا مل جائے کہ آپ سوچتے رہیں اس پہ، بعد میں آپ کے ذہن میں کچھ چیزیں چلی جائیں. اب دیکھیں یہ تینوں اقسام کے مقاصد میں باہم تعلق داری کیسے بنتی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی طلب بھی کرتے ہیں. ضرورت کے پورے ہو جانے کے بعد حاجت ضروری ہو جاتی ہے. مثلا ایک شخص ہے، اس کو روٹی ملنا شروع ہو گئی ہے، تو اب اسے روٹی کے ساتھ چوپڑی روٹی بھی چاہیے، یعنی سالن بھی اسے چاہیے. وہ بھوکا مر تو نہیں رہا، لیکن اب وہ چاہے گا کہ میں تھوڑا سا مزید اس کو انکریز کر لوں اور میں تھوڑا مزید بہتری کی طرف چلا جاؤں. اور جب حاجت اپنے اکمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ اب لگژریس لائف مانگتا ہے. مطلب اس کے پاس اگر سائیکل تھی تو سائیکل سے وہ موٹر سائیکل پہ آیا تو وہ کہے گا میں نے گاڑی رکھنی ہے، مہران رکھے گا پہلے، مہران کے بعد وہ کہے گا نہیں اب مجھے جو ہے وہ ہونڈا سیوک چاہیے، اس کے بعد شاید وہ کہے کہ مجھے فراری چاہیے یا مجھے کچھ اور چاہیے. تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ ایسا ملا ہوا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ جب حاجیہ عدم کا شکار ہوگی تو ضروریہ خطرے میں پڑ جائے گی. یعنی حاجیہ بھی واجب ہے. ہاں، تحسینیہ کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، اور پھر اس میں آگے ایک اور معاملہ آتا ہے جو ڈاکٹر علی جمعہ کہتے ہیں، اور یہ ہم جلال الدین سیوطی کی کتاب اشباع اور نظائر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کی 5 درجے کر دیتے ہیں، وہ 2 مزید درجے بنا دیتے ہیں. اچھا، پھر جب وہ مزید 2 درجے ایڈ کرتے ہیں تو پھر یہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے معاملہ. ضرورت، حاجت، منفعت، زینت اور فضول. اب یہ جو فضول ہے یہ فضول اسراف ہے، اور یہ جو حاجت ہے یہ جو ابھی ہم نے ضروری پڑھی یہ وہ ضروری ہے، اور یہ منفعت جو ہے یہ حاجت ہے، اور زینت جو ہے یہ تحسینیہ ہے. اور یہ جو ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت وہ اس ضرورت کے بالکل ڈراپ ہونے تک وہ ضرورت ہے، یعنی اب جو ہے وہ مرنے والا ہو گیا، یعنی اس سے نچلا درجہ ہے.
جو کہتے ہیں نا کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزاری جاتی ہے، یہ وہ غربت کی لکیر سے نیچے والا معاملہ ہے۔ اچھا جی، مقاصد کے مختلف درجات، اب یہاں سے یہ ویسے وہ 5 ہی ہیں مقاصد شریعہ، سبھی علماء کے نزدیک اب تک کے وہ 5 ہی تھے۔ اس میں پھر یہ مزید اس کی کیٹیگرائزیشن کرتے ہوئے مزید چیزیں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مقاصد خلق ہیں، مقاصد کلیہ ہیں، مقاصد خاصہ ہیں، مقاصد جزیہ ہیں، لیکن اس کو اگر مختصر کر دیا جائے، سادہ سادہ بات کی جائے تو 2 مقصد ہیں، مقاصد خلق اور مقاصد شرع، یعنی مقاصد عالیہ اور مقاصد متوسطہ، یوں کہہ لیں۔ کچھ اعلیٰ مقاصد بھی ہیں شریعت کے، تو وہ کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ وہ یوں کر سکتے ہیں کہ 2 آیات پہ غور کر لیں۔ ایک جیسے ہم اوپر ذکر کر رہے ہیں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس دونوں کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ تو اب یہ مقاصد خلق کی نمائندہ آیت ہے۔ دوسری آیت ہے، یہ بہت ضروری بات تھی یہاں کرنا، کہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ۔ اب خلافت اور نیابت الہی انسان کا یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ ذمہ داری ہے، بھاری ذمہ داری ہے، کہ میں نے امانت کو زمینوں اور آسمانوں کی ہر چیز پہ پیش کیا، صفا آبا بینا، انہوں نے انکار کر دیا، اور پھر یہ انسان ظلومن جہولا تھا، اس نے وہ امانت اٹھا لی۔ تو وہ امانت کچھ چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، یہ دراصل شریعت کے مقاصد عالیہ ہیں۔ اور یہاں پہ پھر آگے فقہا نے باتیں کی، بعض کے خیال میں اس سے مراد انبیاء کی بعثت اور کتابوں کے نازل کرنے کے مقاصد ہیں، جیسے تعلیم ہدایت، اصلاح احوال، تزکیہ نفس، علو نفس وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، قیام عدل و انصاف، مساوات اور اخلاق و آداب۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد اللہ کی عبادت، اس کی خلافت اور زمین کی آباد، میرے نزدیک بھی شاید یہی ہے کہ اللہ کی عبادت سے مراد اس سے عشق ہے، اس سے محبت ہے، یعنی بندگی بدرجہ اتم بندگی، اور وہی اس کی خلافت ہے، اور زمین میں آباد کاری بھی وہی ہے۔ اب یہاں پہ اب جدید دور میں یہ اس کے 4 دائرے کرتے ہیں، انہی مقاصد خمسہ کے 4 دائرے ہیں۔ خان صاحب ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ پہلا حصے کے لیے نا 8-10 ہیں ابھی، آپ 8-10 ہیں تو 10 منٹ اور کہہ لیں، یا آپ 8:15 تک تھا نا یہ والا سیشن؟ اچھا جی، آپ وہ دیکھ لیں، میرا مطلب ہے کہ کلاس تو ختم ہوگی 9:15 نا؟ جی ٹھیک ہے، 9:15 ہوگی، تو مطلب میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر مجھے مختصر کرنا ہے تو میں اس کو جلدی جلدی گزار دوں۔ اب 10 منٹ کی بریک بھی لیں گے نا، دونوں ہافس کے بیچ میں بریک بھی لیں گے نا؟ جی ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو چلنے دیتے ہیں جہاں ہمیں ضرورت پڑی، اور مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک یہاں دے دیجیے گا کہ کوئی ایسا تو نہیں ہے، بیزاری والا معاملہ تو نہیں ہو رہا، بورنگ تو نہیں ہو رہا؟ سنتے ہیں اسٹوڈنٹ کی، یہاں بات سن لیتے ہیں یہاں پہ۔ جی پلیز سن لیجئے، وہ زیادہ بہتر ہے جی۔ یہاں تک کون بولے گا؟ بلال صاحب، آپ کے کچھ تاثرات؟ جی آپ کی انٹروڈکشن ہے تو ویٹ کر رہے ہیں، جس طرح یہ بات کھول رہی ہے، ویری انٹرسٹنگ۔ آئی فیل بہت اسٹرکچرڈ ہے، بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ صحیح پیٹرن کے اندر چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تھینک یو، چلو بہت شکریہ جی۔ اوکے، اب یہاں سے جی یہی 5 مقاصد ہیں جن کو 4 مختلف دائروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب وہ دیکھیے، وہ دائرے آپ کو سمجھ آ جائیں گے کہ کون سے ہیں۔ فرد کا دائرہ ہے، انڈیویجول کا، اور پھر ایک خاندان کا دائرہ ہے یعنی فیملی ہے، پھر امت ہے یعنی نیشن ہے، اور پھر انسانیت ہے یعنی ہیومینٹی ہے۔ اب یہی ایکچولی آپ یوں سمجھ لیں کہ مقاصد عالیہ کی طرف جاتے ہیں جب آخری 2 دائرے آتے ہیں، امت اور انسانیت کا دائرہ، بلکہ بہت زیادہ انسانیت کا دائرہ ہم کہیں گے کہ یہ مقاصد عالیہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو پہلے فرد کے دائرے میں مقاصد شریعہ کیا کیا ہوں گے؟ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلوں
کہ مقاصد شریعہ بنیادی طور پہ شریعت سمجھنے یعنی شریعت کے مقصود کو جاننے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے اندر وہ سینس بھی ڈیولپ کرتے ہیں کہ جس سینس کے ذریعے آپ کسی بھی معاملے میں شریعت کے مقصود کو جان سکتے ہیں. یعنی آپ کو اگر کوئی معاملہ درپیش ہے اور آپ کے نزدیک آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا مقصد کیا ہے، تو آپ صحیح فیصلہ صائب رائے کے ساتھ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو دوسرا پورشن ہے جس کو ہم قواعد کلیہ کہتے ہیں، جب ہم اس کو پڑھ لیں گے تو اگر آپ اس کو ایک دو دفعہ مزید دہرا لیں گے، دیکھ لیں گے، اس پہ کچھ غور و فکر کر لیں گے، تو آپ انشاءاللہ فقیہ ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ اوہ، تو یہ تو شریعت سے متعلق معاملات میں ہم بھی رائے رکھتے ہیں اور ہم بھی درست رائے رکھتے ہیں، وہ اتنے دلچسپ ہیں. تو دیکھیے جی، تحفظ جان وہی ہاں یہاں ایک اور بات میں بتاتا چلوں، اس کو کہیں نوٹ کر لیجئے، بہت دلچسپ بات ہے. مقاصد کے ضمن میں سب سے پہلے امام غزالی کے استاد تھے، یہ الپرسلان کے زمانے میں، جو سلطان تھا اس کے زمانے میں یہ مفتی تھے، اور انہوں نے پہلی دفعہ شریعت کے مقصود کا ذکر کیا، اور وہ اس پیرائے میں تھا. اس کی ہسٹری کو تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا اور پھر ہم بریک بھی لے لیں گے اس کے بعد. کہ انہوں نے ایکچولی یہ ہوا کہ حکومت کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو جو امیر لوگ تھے ان سے زیادہ ٹیکس لینے کی بات آئی، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے یہ مقاصد کی پہلی دفعہ بات کی، یعنی مقاصد کا لفظ استعمال کیا. انہوں نے کہا شریعت کا مقصود یہ ہے کہ حکومت میں موجود کیا جائے اور جو غریب لوگ ہیں ان کی حفاظت کی جائے، تو اس کے لیے اگر عمرا سے ٹیکس زیادہ لینا پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ پہلی بات تھی. اور اس کے بعد امام غزالی نے اس کے اوپر باقاعدہ جو ان کی کتاب المستصفیٰ تھی اس میں انہوں نے اس اصول کو مصالح کا نام دیا، مصلحت مرسلہ کا نام دیا، اور اس پہ انہوں نے بہت ساری بات کی. اچھا، آگے چلتے ہوئے امام غزالی جو ہے وہ حفظ دین کو پہلا درجہ قرار دیتے ہیں. اب آگے آئیں، آگے بتدریج چلتے ہوئے ہم ابن تیمیہ تک آتے ہیں. اچھا، ابن تیمیہ کی ڈیفرنٹ رائے ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو مقاصد ہیں ان میں صرف آپ نے مفاسد کو روکا ہوا ہے، یعنی حفظ فلاں حفظ فلاں حفظ فلاں، جلب منفعت بھی ہونی چاہیے، یعنی یہ ناقص ہیں، اور ان کی دوسری سائیڈ بھی ہونی چاہیے. تو وہ بھی ایک ابن تیمیہ کی بات ہے. لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ ان 5 مقاصد شریعہ میں حفظ دین کو سب سے آخر پہ رکھتے ہیں. یہ ہائرارکلی ہے نا. اور انہوں نے جو حفظ نسل ہے اس کو اڑا دیا ہے. حفظ نسل کی جگہ وہ حفظ عرض یعنی عزت و آبرو کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. اور حضرت شاہ ولی سے دہلوی وہ حفظ نفس کی جگہ حفظ ملت کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ریپلیس کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس کو ریپلیس بھی کرتے ہیں. ہائرارکلی جو حفظ دین کو بالکل آخر میں لے کے آئے ہیں وہ بھی کسی خاص مقصد سے لے کے آئے ہیں. یعنی بارے میں بہت ساری ڈسکشنز ہیں، بہت ساری بحثیں ہیں. آگے ہم شاید اس کا تھوڑا سا قواعد کلیہ میں ایک جگہ میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ دین اور جان اور دین اور عقل اور دین اور مال، یہ ان کا کمپیریٹیولی اگر کہیں کوئی سطح آ جائے تو کیا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے جی اب بریک لے لیں اور پھر ہم یہ چاروں دائرے مختصر کر کے گزار دیں گے. تو ہم بریک 10 منٹ کی بھی لے سکتے ہیں، جتنا آپ چاہیں. مجھے 5 منٹ چاہیں، 10 چاہیں، ٹھیک ہے جی. بریک نہ بھی لینا چاہیں تو بھی ہم اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. لے لیتے ہیں بریک، 10 منٹ کی بریک لے لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی السلام علیکم تنور صاحب، امید ہے آپ ٹھیک ہیں. ہاں جی، میں جاننا چاہ رہی ہوں ذرا تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیل میں کہ یہ کیا، کیونکہ زیادہ تر مازلوز ہائرارکی آف نیڈس کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا، تو اٹ بی انٹرسٹنگ ٹو ہیئر دی ڈفرنسز بٹوین دی ڈفرنٹ اسکالرز اینڈ دیئر تھنکنگ، جس طرح گیلانی صاحب کرے، لیکن بٹ مور ڈیٹیل کہ وہ کیوں سوچتے تھے ایسے. انشاءاللہ ضرور آپ سوال کیجیے گا. ہاں جی، نہیں بس میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا مطلب کیا فرق ہے اور کیوں وہ اس سٹانس کو کیوں اپنا چکے ہیں کہ مے بی فار ون پرسن اٹ could be that دین comes first, for another it could be انسانیت. I'm just interested to know
کے پیچھے کیا ہے, کیونکہ میرے خیال ہے الغزالی صاحب کے بھی ایک hierarchy of needs ہے, مختلف scholars کے ہیں, تو like a compare and contrast between the different scholars, that would be interesting too. In a sense, he is really just introducing us to this. اس کے بعد تو ہم خود بھی اس پہ دیکھ سکتے ہیں. It's just a manner of presenting and certain logic. مطلب چیز تو اتنی فرق تو نہیں ہوگی مختلف لوگوں کے بیچ میں, لیکن مسلمانوں کے لیے تھوڑی سی فرق ہے نا, کیونکہ ہم آخرت کو پہ بھی زور کرتے ہیں, ڈالتے ہیں, مطلب there is a difference. مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے نا, غزالی بھی مطلب ہے مسلمان اسکالرس کی بات کر رہے ہیں. جی 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 جی, مطلب میرے کوئی خاص علم نہیں ہے اس پہ, but I am interested to know because میں نے سنا ہے کہ there is a difference between Maslow's thinking and جو اسلامک اسکالرز جس طرح وہ جن چیزوں کو وہ فوقیت دیتے ہیں, تو I'm just interested to know that perspective inshallah. Who's Maslow? Sorry, I don't excuse my ignorance. نہیں, Maslow's hierarchy of needs کے پہلے سیکورٹی ہو, چھت ہو, پھر اس کے اور کھانے کو ہو, and then gradually it goes up to enlightenment, to self-realization. لیکن میری تو بہت limited knowledge ہے اس میں, لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے, when it comes to مسلمان, our first priority is not necessarily material. اچھا, interesting. تو بس اس کے بارے میں ذرا اور جاننا چاہ رہی ہوں. اچھا, انٹرسٹنگ. ہم اس پہ روشنی بہتر ڈال سکیں گے. I am offended. میں یہ ہوں, مجھے جو جتنا یاد پڑتا ہے, ہم نے بزنس اسٹڈیز کے اندر پڑھا تھا کہ جب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کچھ چیزیں ایفیشینٹ بنانے کے لیے کچھ پیراڈائمز جب آئے تھے, تو ابراہم ماسلوز ہائرارکی آف نیڈس واز one of the main paradigm shifts in the world's thinking at that time, کہ اگر ان نیڈس کو اس ہائرارکی کے اندر آپ پرسو کرتے ہیں تو آپ ایونچولی سیلف ایکچولائزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمارے اپنے ٹریڈیشنل اور اسپرچل سائڈ کو دیکھیں تو وہ اس ہائرارکی کو نہیں مانتی, اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو پہلے اپنی مٹیریل نیڈس پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اگین جو شازیہ کا ایک انٹرسٹ اور ایک کیوریوسٹی بنی ہے, وہ میری بھی بن گئی ہے, جو انہوں نے جس طرح سے ہائرارکیز بہت زیادہ بنائی ہیں ریحان صاحب نے. تو آئی ایم آلسو انٹرسٹیڈ ٹو سی کہ یہ کہاں پہ یہ کہاں پہنچتا ہے پوائنٹ. صحیح ہے. میرے خیال ہے میرے لیے بھی جو دلچسپ بات ہے نا, کہ یوزلی لوگ سمجھتے جو باہر سے جو مسلمان نہیں ہے کہ ہاں ایک ہی سوچ رکھتے ہیں, اس میں کوئی اختلافات نہیں ہے, ایک ہی طرح, and that's what I'm really interested in, کہ ضروری نہیں کہ ہر بات پہ ہم منتفق ہو, subtleties اور differences ہو سکتے ہیں. So that's what I'm finding really interesting, that everybody will have a reason why they think the way they think, and I'm sure legitimate بھی ہوگی. تو وہ کانٹراسٹ میرے لیے بہت دلچسپ ہے. جی, وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کورس میں تھرو آؤٹ یہی چیز دکھانے کی کوشش کی ہے, کہ چاہے وہ وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود ہو, پھر اس کے اندر ڈیٹیلز ہو کہ کتنا رچ ٹریڈیشن ہے. اسی طرح عزیر نے بھی مختلف جہتوں سے ایک ہی بات کو دکھایا ہے. تو ابھی بھی اب یہ بالکل ایک فارم آف دا ریلیجن کی بات ہو رہی ہے, مگر اس میں بھی وہی آپ نے صحیح نوٹ کیا ہے. بالکل ڈائمینشنز اور شیڈز ہے نا تیمور صاحب, جو کہ ایوری تھنگ از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ, لیکن ہمیں ڈپکٹ کیے جاتے کہ ہم وی آر یا پار, اینڈ دیٹس سچ اے شیم. بیسیکلی ہم کوسی قضا ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتا لوگوں کو. یہ آپ نے بہت صحیح, کنفیوزڈ ہیں. یہ اور آج کے دور کا واقعی یہ المیہ ہے کہ ہم نے اتنی خوبصورت چیز کو اتنا ڈیگریڈ ہی کر دیا جس طرح حالات ہیں. مگر اس سے نکلنے کا راستہ بھی عقل کے ذریعے ہی ہے, میں سمجھتا ہوں, اور انسانیت کے ذریعے ہی ہے شاید, اور ضرورت ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو شاید خود ہی نرم پڑنا شروع ہو جائے. بالکل, جو آپ ہی یہ نیک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کچھ جو ہے اس کا ابھی آپ کی بات سے ہم تو اکثر ایسے کہتے ہیں کہ یہ جہالت کا ہے نا, یہ جتنا نامعلوم ہونے کی وجہ سے بھی جو ہوتے ہیں
رویے وہ سخت ہو جاتے ہیں. اسی شخص کو آپ اگر تھوڑا سا کھول کے بتائیں تو وہی نرم پڑ جاتا ہے. بالکل. یہ تیمور صاحب میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انگلینڈ اور امریکہ میں. مطلب ایسی کہانیاں میں آئی فیل سو بلیس کہ میری آنکھوں کے سامنے جیسے میں نے پچھلے ہفتے جیسی کی بات کی, جیسی نے میری مدد کی پیکنگ کرنے میں پاکستان شفٹ ہونے کے لیے, اینڈ وہ بچہ اگر دیکھے ہی لکس لائک دا کارٹون کیریکٹر آف کاسپر دی فرینڈلی گھوسٹ. یقین ہی نہیں آتا کہ آرمڈ رابری کی ہے اس بچے نے ایک زمانے میں, اور ڈرگس کے معاملے میں ہی went down because he turned so much, he had so much light in it. اور اس کے ساتھ میں سیریز بنا رہی ہوں آگے جا کے وہ اور میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ how do you feel going back into the darkness and pulling people out into the light? And he said that's very patronizing. ان لوگوں کے اندر بھی ایک چراغ جلتا ہے, وہ بس تھوڑا سا بجھ گیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں چاہے انہوں نے کیا یا نہیں کیا, ہر انسان کے اندر ہے روشنی ہے. So I really love the way and he's so passionate about what he does. پچھلے دنوں میں وہ ایک پوڈ کاسٹ میں تھے شیخ حمزہ یوسف کے ساتھ, اور وہ مجھے ان کے ساتھ بھی لنک کر رہے ہیں, اور جو نصر صاحب کو میں پہلے سے جانتی ہوں. But it's beautiful to see because he's a perfect example of somebody who was really totally entrenched in the material world completely. And he is not like ابھی بھی کافی سال ہوگی, مطلب جب میں اس سے ملی 31 سال کا تھا, but he struggles financially. He says کم ہو مگر برکت ہو, ایسی میں زندگی گزاروں. اینڈ وہ بیچارہ بینڈ ہے, وہ UK آ نہیں سکتے, بلکہ میں انشاءاللہ پاکستان میں ٹورز کرنا چاہ رہی ہوں جیسے لوگوں کے ساتھ that turned, because I want to show the youth of Pakistan کہ دیکھو this is what being American is. It's not just what you think American is. اور یہ he's گورا چٹا blonde bald, like you can't get more گورا than looks wise. But so ہم کچھ collaborate کر رہے ہیں کچھ چیزوں میں میرے سیریز کے بعد. کچھ ہے لوگ women and men that turned of all colors, all shapes and sizes. اور میں انشاءاللہ because وہ پاکستان تو آ سکتے ہیں, کبھی کچھ ممالک یورپ میں وہ بینڈ ہے because they've been in prison. So I really am passionate about this کہ یہاں کے نوجوانوں کو صرف ایک پکچر ہالی ووڈ کا مل رہا ہے, but these are the people that are changing the society abroad. So and اجازت ہے جی. ہاں جی شروع کریں. تھینک یو شادی. اچھا, سب سے پہلے تو میں چونکہ کچھ ڈسکشن میں سن پایا, میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں اور ایک فوڈ آف تھاٹ دے کے میں پھر آگے چلتا ہوں, چونکہ یہ ڈیبیٹیبل باتیں ہیں بہت ساری. بہت طویل گفتگو کی اجازت ہمیں یہاں نہیں ہے, وقت نہیں دے رہا, اور ہمارے پاس جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سارا بتا دوں, پھر آپ سوچتے رہیں, پھر آپ سوال کریں. بے شک میں حاضر ہوں, ہر وقت میں جواب دوں گا, اور اگر ڈسکشن ہوگی تو ڈسکشن بھی ہو جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری کے ایمان لانے کا واقعہ خان صاحب, آپ اہل کتاب میں سے تھے, اور پھر آپ نبی جس طرح سلمان فارسی ڈھونڈنے آئے تھے, تو آپ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے کے لیے آئے, اور آپ وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں کعبے بیت اللہ میں تھا, اور وہاں اس کے دیوار کے سائے میں تھا, اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اینڈ دا بوائے کیم, آئے اور انہوں نے پوچھا کہ آپ مہمان ہیں حضرت, آپ یہاں کہاں, آپ کے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ اور پھر وہ حضرت علی نے انہیں کھانا کھلایا. یہاں اس سارے واقعے میں 3 دن حضرت علی انہیں مسلسل کھانا کھلاتے رہے, اور ان کی جو بیسک نیڈز تھیں, رہائش کی, سونے کی, کھانے پینے کی, وہ آپ گھر لے جاتے تھے. حضرت علی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت کلوز ہیں, ایون اسی گھر میں رہ رہے ہیں. لیکن ابو ذر غفاری کو 3 دن تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ میں جس نبی کو ڈھونڈنے آ رہا ہوں وہ نبی اس کا کزن ہے, اور یہ اس کے گھر میں رہتا ہے علی, اور یہ چچا کا بیٹا ہے, اور یہ سارا کچھ حضرت علی کو, حضرت علی نے ایون ان سے بات ہی نہیں کی, انہیں کھانا کھلاتے رہے بس. تو اب پہلے کیا ہے پھر, یعنی اتنے بڑے دین کے مبلغ جو ہمارے سارے صوفی سلاسل کے ماسٹر ہیں, وہ یہی ہے. ہمارے ہاں تو صوفی ماسٹر یہی کرتے رہے, سارے کھانا کھلاتے تھے, پہلے کپڑے پہناتے تھے, اس کا خیال رکھتے تھے. دین بے شک بنیادی ضرورت ہے لیکن بعد میں, اور لیکن پھر جب دین آ گیا ہے نا,
اب دین آپ نے دین کو قبول کر لیا, اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب جان کے خوف سے آپ دین سے ہٹ جانا ہے یا نہیں؟ یہاں بھی پھر ایک اور بات ہے, آگے چل کے بھی ہم نے کرنی تھی پر ہم یہاں کر دیتے ہیں کہ فمن اضطر, جس کو اضطراری کیفیت ہو جائے اور اس کی جان کا خوف ہو تو وہ دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا, لیکن وہ یہ کر سکتا ہے کہ جھوٹ موٹ کا کلمہ کفر کہہ دے اور اللہ سے معافی مانگ لے. تو یہ پاسبل ہے, یا اتنی دین اجازت دیتا ہے جان بچانے کے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن تیمیہ نے اور اس کے بعد کے جتنے بھی علماء ہیں, چونکہ پہلے انہوں نے ہائرارکی میں یہ مراتب کا خیال نہیں رکھا, یعنی ان کے نزدیک وہ خالی انہوں نے 5 مقاصد بتا دی, ان کے نزدیک یہ ترتیب نہیں تھی کہ پہلے یہ ہونا چاہیے, فل اولا کی انہوں نے ترتیب کو مد نظر نہیں رکھا غزالی نے. لیکن بعد میں آنے والے شاطبی تھے جنہوں نے پھر کام کیا, انہوں نے 5 مقاصد ویسے ہی رکھ دیے, انہوں نے غور و فکر نہیں کیا اس پہ. ہاں انہوں نے اس کے حق میں دلائل دیے, اور پھر ابن تیمیہ آئے اور اس کے بعد اب جتنے بھی آئے ہیں وہ ہائرارکلی ایسے ہی کر رہے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھیں گے یہ فرد والے معاملے میں وہ سب سے پہلے کس چیز کو لے کے آ رہے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ وہ تحفظ جان کو پہلے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, فرد کے دائرے میں جان کی حفاظت پہلے ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان کی حرمت کا خیال رکھا جائے گا, اسے امن فراہم کیا جائے گا. اور بہت سارے اس ضمن میں جتنی بھی مزید تفصیلات ہیں وہ ساری کی ساری اسی ذیل میں آئیں گی, اسی مقصد شریعت میں آئیں گی. تحفظ عقل ہے پھر. اچھا, اب عقل کی حفاظت سے مراد صرف نشے سے بچنا نہیں ہے, بلکہ اس کا کینڈا بڑا وسیع ہے. عقل کی حفاظت سے مراد اس کی تربیت بھی ہے, اس کی نشو نما بھی ہے, یعنی یہ ایجابی پہلو ہے. سلبی پہلو یہ ہے کہ اسے ایسی چیزوں سے محفوظ رکھا جائے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے. نامعقولیت بھی ایک عقل کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے, جذباتیت, نامعقولیت, غصہ, خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہے. تو یہ ساری چیزیں تحفظ عقل میں آئیں گی. تحفظ تدین یعنی دینداری کی حفاظت. یہاں دینداری سے مراد پھر وہی بات کہ دینداری کا تصور بہت وسیع ہے, اور یہ اس سے مراد آداب و اخلاق ہیں, اچھائی ہے. بیسیکلی دین کیا ہے؟ سارے کا سارا ادب ہے, رسول اللہ نے فرمایا, اور دین سارے کے سارا خیر ہے, بھلائی ہے. تو جو بھی اچھائی ہے, بھلائی ہے, اس کی حفاظت ہے. پھر عزت کی حفاظت ہے. یہاں پہ عزت سے مراد اس کا وقار ہے, اس کی ڈگنیٹی ہے. پھر مال ہے. یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ جہاں پہ ہائرارکی اگر آپ دیکھیں تو عزت پہلے ہے, مال بعد میں. یعنی آپ پیسوں کے لیے کوئی بھی نہیں شخص, یہ معقول آدمی, وائز آدمی یہ نہیں کہے گا کہ آپ اپنے پیسے کمانے کے لیے اپنی عزت داؤ پہ لگا دیں. ہمارے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے, اور یہ عادت ہے معاشرے کی, انسانی تہذیب کی شروع سے. تو وہی دین کہتا ہے. خاندان کے دائرے میں جی مرد اور عورت کے درمیان تعلق کی تنظیم بہت اہم ہے. شریعت نے بہت زیادہ اسے ایڈریس کیا ہے, اور یہ بتایا ہے کہ آپ مرد اور عورت کا تعلق سوائے نکاح کے نہیں ہو سکتا. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے اگر تعلق بنانا ہے تو وہ حدود و قیود اور شرائط کے اندر ہوگا. آپ پہ کچھ حقوق عائد ہوں گے, کچھ آپ پہ فرائض عائد ہوں گے, کچھ آپ کے حقوق ہوں گے, کچھ اس کے حقوق ہوں گے باہم. اور اس ضمن میں قرآن مجید نے بہت واضح انداز میں ہر چیز کو ایڈریس کیا ہے. تحفظ نسل, افزائش نسل ہے جی بنیادی مقصد ہی نکاح کا. تو اب یہ انڈیویجول کی سطح پہ, انفرادی سطح پہ اس میں کچھ جو ہے وہ گنجائشیں ہیں, لیکن جب تحفظ نسل کی بات بطور نسل انسانی کی بقا کے آئے گی تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں. یعنی انڈیویجولی آپ اگر چاہیں آپ اپنی نسل آگے نہیں بڑھانا چاہتے تو شریعت مسئلہ نہیں. آپ کوئی ایک خاص خاندان اپنی نسل آگے نہیں بڑھانا چاہتا تو اٹس اوکے, لیکن اگر پورا معاشرہ یہ فیصلہ کر لے کہ جی ہم نے آگے, تو پھر اب یہاں پہ شریعت اس کو ڈالتی ہے اور کہتی کہ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اور اس زمن میں اور بہت ساری باتیں ہیں. تحفظ سکون, مودت اور رحمت, یہ بہت ضروری ہے. خاندان میں صرف خاندان بنتا ہے, کس لیے بنایا جاتا ہے؟ صرف ایک وہ حیوانی خواہش کی تکمیل نہیں ہے, بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ اس کے میں آتے ہیں اور حاجیات میں آتے ہیں.
باہمی سکون و اطمینان کا حصول ہے. تو حسن معاشرت کے احکامات اسی ذیل میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر. رسول اللہ نے کہا اپنے گھر والوں سے مراد اپنی بیوی ہے, اپنے بچے ہیں, اپنے ماں باپ ہیں, اور دیگر خاندان کے افراد ہیں. مہربانی, عفو اور دیگر تمام معاملات. نسب کا تحفظ یہ بہت اہم ہے, کیونکہ معاشرے میں کسی بھی شخص کا وقار اس کے نسب سے قائم ہوتا ہے, اور اگر وہیں پرابلم ہے تو اسی لیے ولد الحرام جو ہیں جو اور متبنہ جو ہیں, یعنی کسی اور کے بیٹے کو اپنا نام مت دو بلکہ اس کے اصل فادر کا نام اسے دو. اس شریعت اس قسم کی باتیں کرتی ہے. عدت سے متعلق احکامات بھی اسی لیے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کس کا بچہ ہے, کس کا بچہ ہے. تو یہ ایک حفاظت نسب خاندان کے ضمن میں بات کی گئی. خاندان تدین کی حفاظت ہے جی, دینداری کی حفاظت ہے, وہ بھی ضروری ہے. بحیثیت ادارہ خاندان میں ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا, اور بحیثیت ایک ادارہ خاندان کی تنظیم بھی ہونی چاہیے. یہاں اب خاندان جو شریعت کا مقصود خاندان ہے, یہ بھی بتاتا چلوں, وہ نیوکلیئر فیملی نہیں ہے جی. ہو سکتی ہے, یعنی جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یعنی شریعت اس پہ کوئی پابندی یا تہمت نہیں لگاتی, لیکن نیوکلیئر فیملی نہیں ہے بلکہ دائرہ وسیع کرتے ہیں شریعت میں. اور وہ اس میں باپ بھی ہے, اس میں ماں بھی ہے, اس میں دادا دادی بھی ہیں, اس میں عزیز رشتہ دار باقی سارے ہیں. آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے, سب کو لے کے چلنا ہے. اور یہی اسلام کا بھی, ایون آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی سلوک کا حکم دیتی ہے, اور کہتی ہے کہ میں تو یہ, رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تو یہ حقوق اتنے آئے یہ ہمسایوں کے کہ مجھے یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کا وراثت میں بھی حصہ ہو جائے گا. تو وہ یہ سارے معاملات بھی ہیں. تو پھر خاندان کے باقی لوگ خیال کیوں نہیں رکھا جائے گا؟ تو بحیثیت ایک ادارہ کے خاندان کی تنظیم بہت ضروری ہے. مالی پہلو کی تنظیم بہت ضروری ہے. نان, نفقہ, سکنا, سب کے معاملات بڑے میراث کے بڑے واضح انداز میں قرآن مجید میں آئے ہیں. کس کا کتنا حصہ ہوگا, کیسے ہوگا, کس کا کون خیال رکھے گا, باپ ہے تو کیسے ہوگا, باپ نے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں. مالی پہلو کی تنظیم بڑی اچھی طرح کی گئی ہے. امت کا دائرہ ہے جی, امت کی ادارہ جاتی تنظیم ویسے ہی جیسے خاندان کی ادارہ جاتی تنظیم ہے. یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ امت کو بطور امت زندہ رکھنا ہے, یعنی اس کی وحدت کو زندہ رکھنا ہے. یہ مقصد شریعت ہے, اس کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, نصیحتی ہے کہ آپ ایک بطور ایک وحدت آپ نے قائم رہنا ہے. یہ امت کے دائرے میں وحدت ہے, اس کا تحفظ ہے. تحفظ امن, امت کی خارجی بھی اور داخلی بھی, یعنی نیشن کی آپ کی خارجی اور داخلی حفاظت اپنی اپنی سطح پہ, اپنے اپنے ملک کی سطح پہ آپ نے کرنی ہے. خارجی امن کے تحفظ کے لیے شریعت نے کہا کہ آپ گھوڑے تیار رکھیں, آپ اپنے ہتھیاروں سے لیس رہیں, آپ اپنا جتنا, لیکن وہ ڈیفینسو ہے, کبھی بھی اوفینسو نہیں ہے. اسلام میں کہیں بھی جنگ جو ہے وہ اوفینسو نہیں ہے, ڈیفینسو ہے. تو یہ بھی ایک خاص بات ہے جس پہ اب تو خیر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں, اس پہ بہت سارے لوگوں نے لکھ دیا. انصاف کا قیام, عدل کے بنیادی معنی جاننا بہت ضروری ہے. عدل کا معنی ہوتا ہے چیزوں کو ان کے اصل مقام پہ رکھنا, صرف مظلوم کی داد رسی نہیں ہے عدل, صرف ظالم یا مجرم کو سزا دینا عدل نہیں ہے, بلکہ عدل کا آغاز آپ کی اپنی پرسنالٹی سے ہوتا ہے, سے ہوتا ہے, اور پھر خاندان سے ہوتا ہوا یہ نیشن تک جاتا ہے, اور پھر یہ عالم انسانیت تک جاتا ہے. تو عدل کا قیام تمام کے تمام انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے, یعنی ایک مقصد یہ بھی ہے تمام انبیاء کے آنے کا کہ وہ اقسطوا, کہ وہ عدل قائم کریں. تو عدل کیا ہے؟ عدل یہی ہے جی کہ ہر چیز کو اپنی حقیقی مقام پہ رکھیں. یعنی آپ کے جو اوقات سونے کے ہیں, آپ اگر اس میں جاگ رہے ہیں, اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں اور سو نہیں رہے, تو آپ عدل نہیں کر رہے اپنے ساتھ. آپ کو جتنی خوراک چاہیے, اگر آپ اپنے آپ کو وہ خوراک نہیں دے رہے جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے, تو آپ عدل نہیں کر رہے. ایسے ہی جب آپ باقی معاملات میں دیکھتے ہیں, عدل چیزوں کو حقیقی جگہوں پہ رکھنے کا.
دینداری اور اخلاقیات کا تحفظ، سماج میں معاشرے میں اخلاقیات اور اخلاقی اقدار کو قائم رکھنا اور ان کا تحفظ، یہ جو یہ ادارے سے ہست و نیست کر رہا ہے جیسے باقی ادارے کرتے ہیں، مجموعی سطح پہ کلیکٹیو جو وزڈم ہے ہمارا اس کو باقی رکھنا، یعنی دینی وزڈم کو، اخلاقی وزڈم کو، روایت کو، ثقافت کو، یہ ذمہ داری ہے، یہ مقاصد شریعہ میں سے ہے جی۔ اور تعاون، تکافل اور امداد باہمی، کمزور طبقوں کی کفالت، دوسروں کے ساتھ تعاون، دوسروں کی مدد، یہ ساری چیزیں بھی مقاصد شریعہ میں ہیں۔ اور اس ضمن میں ہر ایک مقصد کے ضمن میں بہت سارے دلائل دیے جا سکتے ہیں، بہت ساری ڈسکشنز ہو سکتی ہیں، بہت ساری ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں مقصد کے لیے، لیکن ہم اس کو بس مختصراً شارٹلی ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ امت کی عقل کی حفاظت، یہ دیکھیے جی کہ آپ کی امت کی بھی ایک عقل ہوتی ہے جسے ہم کلیکٹیو اس کا وزڈم کہتے ہیں، پوری امت کا، اور اس کی نمائندہ جو آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، انٹیلیجنشیا ہوتی ہے، وہ نمائندگی کر رہی ہوتی ہے آپ کے امت کی عقل کی۔ تو عقل کی حفاظت سے مراد عقل کو نقصان پہنچانے والی اشیاء سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت ہماری امت کو سب سے زیادہ ہمارے ہاں نقصان پہنچانے والی عقل کو کون سی چیز ہے اگر پوچھا جائے تو میرا ایک ہی جواب ہوگا، شدت پسندی۔ کسی بھی حوالے سے شدت پسندی نقصان پہنچا رہی، تو شدت پسندی کو ختم کرنا اس وقت واجب شرعی ہے اور مقصد شریعت ہے، خواہ وہ مذہبی ہے، خواہ وہ نسلی ہے، خواہ وہ لسانی ہے، خواہ وہ ایک علاقائی ہے، شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ شدت پسندی یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایگزیجریشن کسی بھی معاملے میں، یا وہ عقل کے لیے نقصان دہ ہے، اور عقل کی حفاظت مقاصد شریعہ میں سے ہے۔ امت کے مال کی حفاظت جی، امت کے مجموعی جو اموال ہیں وہ ٹیکس ہیں، وہ اوقاف ہے، وہ باقی ساری چیزیں ہیں، مثلا بادشاہی مسجد ہے، وزیر خان مسجد ہے، دوسرے ہماری جو ہمارے پوری امت کا ایک سرمایہ ہے، ان کی حفاظت بھی مقاصد شریعت میں سے ہے، یہ بھی ہمارے مال میں سے۔ اور انسانیت کے دائرے میں آ جائیں جی، بس مختصر یہاں پہ اب اس بات کو ہم ایڈریس کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہدایت بھی ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ہدایت ہے، اور پھر یہ لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، یعنی ان کا علاج ہے، ان کے دکھ درد کا مداوع ہے ہر حوالے سے۔ سسکتی بلکتی ہوئی انسانیت کو اسلام نے نہ صرف اس کی داد رسی کی ہے بلکہ اس کے زخموں پہ مرہم رکھا ہے ہر حوالے سے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبھی انسانیت کے نمائندہ بن کر تشریف لائے اور سبھی جہانوں کے لیے رحمت و شفقت اور نجات کا ذریعہ بن کے، جانوروں کے لیے بھئی کون سا آپ اٹھا کے دیکھیے سیرت کو کہ جانور تک رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور شکایت کرتے تھے اپنے مالکوں کی، اور آپ ان کی دادرسی کرتے تھے۔ اونٹ بلکتا ہوا آیا اور اپنی زبان میں رسول اللہ سے کہنے، اور رسول اللہ نے اس کے مالک کو بلایا، تم اس پہ زیادہ بوجھ ڈالتے اور کھانا کم دیتے ہو۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، نے کہا تمہاری شکایت کر رہا ہے، مت کیا کرو۔ تو یہ نبی رحمت ہیں جو درختوں کے ساتھ آپ شفقت کرتے، آپ ماحول کو آلودگی سے بچتے، آپ انوائرمنٹ کا خیال رکھتے، اور یہ اسلام کا مقصود ہے جی۔ تعارف، تعاون اور ہم آہنگی بڑا واضح اسلام نے کہ کلکم لے آدم، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، رنگ، نسل، قبیلہ کوئی بھی ہے، اسلام اس میں امتیاز نہیں کرتا، اور پھر وہ سبھی کو کہتا ہے کہ کل، یعنی آپ یہ کہیں کہ جو کلمہ سوا ہے، جو ایک ہمارے درمیان جو وہ بات ہے جو برابری کی ہے، یعنی جس پہ ہم سب متفق ہیں، اس پہ اکٹھے ہو جائیں، یا کامن جی، کامن۔ اور یہاں پہ ہوا ہے نا کامن ورڈ، جارڈن نے شروع کیا تھا، کامن ورڈ بٹوین ریلیجنز، کیا ہو اس پہ ہم متفق ہو جائیں اسی آیت سے۔ تمام اہل کتاب کو کلمۃ سوا پہ جو برابری کی بات ہے، کامن بات ہے، مشترک بات ہے، اس پہ آ جائے۔ اور پھر بہت واضح حکم ہے، دیکھیں قرآن مجید کا حکم ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَهُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس سے ناانصافی پہ آمادہ نہ کر دے،
یعنی ایسا نہ ہو کہ تم عدل کا دامن، عدل کو چھوڑ جاؤ، یعنی چیزیں جیسی ہیں جس جگہ انہیں رکھنا چاہیے وہاں رکھنا چھوڑ دو. کسی قوم کے ساتھ دشمنی کی ایسا مت کرو، کیونکہ اور عدل کرو چونکہ عدل تقویٰ سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے نا. نیشنز کے درمیان، قوموں کے درمیان جب ڈپلومیسی چلتی ہے تو کوئی دشمنی ہو جاتی ہے. اب یہاں دیکھ لیں، یہاں قوم سے مراد کوئی مسلم قوم نہیں ہے، چونکہ مسلم قوم تو ایک قوم ہے، وہ تو ایک قوم ہوئی، باقی قومیں ہیں. تو باہم عدل جو ہے، انصاف وہ. اور اوپر جو تعاون کی بات کی گئی، تعاون میں دیکھیں یہ بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ہر قوم، میں نے یہاں لکھا ہے، چلیں یہ آپ پڑھ لیں گے کہ کسی قوم کے پاس کون سے وسائل ہوتے ہیں، کسی قوم کے پاس کون سے وسائل ہوتے ہیں. تو باہم جو ہارمنی ہے وہ ضروری ہے، امداد باہمی. تو وہ تبھی ہوگی نا جب آپ ڈپلومیسی کو فروغ دیں گے. کہیں کہ جی وہ کافر ہیں، ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو رشیا سے بات ہی نہیں کرنی جی، وہ تو کافر ملک ہے، وہ تو کالے کافر ہے. تو آپ پھر ان سے کوئی مدد کیسے لیں؟ تو یہ تعاون باہمی سے مراد یہ سارا کچھ ہے. انسان کے لیے عمومی خلافت کا کیا؟ یہاں خلافت سے مراد خلافت اسلامیہ نہیں ہے، یاد رکھیے معذرت کے ساتھ. یہاں خلافت اسلامیہ کا قیام مقصود نہیں ہے، بلکہ خلافت انسانی کا قیام مقصود ہے کہ اللہ کی نیابت کا جو خاص حق انسان کو حاصل ہے کہ وہ نائب الہی ہے. وہ کیسے ہوگا کہ وہ تسخیر کائنات کرے گا، کائنات کے اصولوں کو جانے گا. یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسانیت کی صلاح اور اس کی بھلائی کے لیے باہم مل کے کام کرنا اور انسان کو مسلسل ارتقاء کی طرف لے کے جانا مقصود شریعت ہے. انصاف پر مبنی عالمی امن کا قیام. دیکھیں بہت واضح یہاں پہ میں نے کر دیا 2-3 آیات سے کہ سورہ غاشیہ میں رسول اللہ کو کہتے ہیں اللہ پاک کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تم نصیحت کرو، تم نصیحت کرنے والے ہو، تم ٹھیکیدار نہیں ہو، تھانے دار نہیں ہو، تم ان پہ مسلط نہیں کیے گئے. سورہ یونس میں آتا ہے افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، کیا تم ایسا کرو گے کہ تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں؟ تو یہ بالکل واضح ہے کہ اسلام کسی کو دین کے معاملے میں لا اکراہ فی الدین جبر نہیں کرتا. ایک کہ دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر نہیں کرتا. دوسری یہ بات بہت واضح اور کلیئر ہے کہ مسلمانوں کا غیر مسلموں سے تعلق امن اور سلامتی کا ہے، تا وقت ہے کہ وہ آپ کے سر پہ ڈنڈا لے کے آ جائیں. اب اگر وہ آپ کو مارنے آ گئے ہیں تو مجبوراً آپ کو ہتھیار اٹھانے پڑیں. اس میں بھی پھر آپ کے پاس جو رولز ہیں، آپ مسئلہ نہیں کرتے، آپ عورتوں کو کچھ نہیں کہتے، آپ بچوں کو کچھ نہیں کہتے، آپ مندروں اور عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہتے، آپ بوڑھوں کو کچھ نہیں کہتے، آپ مریضوں کو کچھ نہیں کہتے. یہ آپ کو شریعت نے کہا ہے، آپ نے ان سب کی پابندی کرنی ہے. ڈیفینسو وار میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہ اور اس کے ساتھ عالمی سطح پر حقوق انسانی کا تحفظ، یہ اسلام نے سب سے پہلے کیا. اب یہ جو آ جاتے ہیں نا، پوری یو این اٹھ کے آ جاتی ہے کہ جی وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اس کو مارو. تو یہ بنیادی طور پہ مارنے والی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ ساری نیشنز اکٹھی ہو کے اسلام نے کہا کہ آپ ناانصافی ہو رہی ہے انسانوں کے ساتھ، تو آپ آئیں اکٹھے ہوں ایک پلیٹ پہ اور آپ آ کے اس کو ایڈریس کریں. تک جی یہ مقاصد کی بات تھی اور دعوت اسلام کی اشاعت. تو یہ ظاہر ہے ایک مقصد ہے کہ وہ بات جب آپ خود کو صحیح سمجھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے میرے لیے، تو پھر آپ اس کو پبلک وکٹری کی طرف جاتے ہیں کہ جی اب دوسرے بھی ہماری بات سنیں. اس میں بھی طریقہ تبلیغ وہی ہے جو حضرت علی کا تھا، جو معین الدین اجمیری کا تھا، کہ اپنے کردار سے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تم اسلام قبول کرو. نہیں، آپ نے اپنے آپ کو کرنا ہے کہ خود بخود لوگ آ کے آپ کو کہ بھئی تمہارے پاس ایسے کون سے نظریات ہیں جن کی بنیاد پہ تم زندگی گزارے اور اتنی بہتر زندگی گزارے ہو، ہم نے بھی اس نظریے کو اپنانا ہے. تو یہ نظریات کی جنگ ہے، یہ کوئی اور بات نہیں ہے، کردار کی جنگ ہے. قواعد کلیہ جی خان صاحب وقت تھوڑا ہے اور میں تھوڑا سا سپیڈ تیز کر دوں گا. آپ لوگ مجھے فالو کر رہے ہیں نا؟ مجھے بس ایک دفعہ یہ بتا دیجئے، ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیجئے، وہ ہینڈ ریز کا ایک آپشن ہوتا ہے اس میں.
अटेंटिवली आप फॉलो मुझे कर रहे हैं तो जी, कायदा जी, कादा या कदो, क़ुऊद का मतलब बैठना होता है, तो किसी इमारत की बुनियाद को कायदा कहते हैं। खुद ये जो ऊंट का वो कजावा के नीचे लगाई जाने वाली लकड़ियां, उनको भी कवायद कहते हैं। तो किसी मुमलिकत के दारुल हुकूमत को भी कायदा कहते हैं। और आगे चलें जी, तो कायदा किसी भी कानून और असासी उसूल को भी कहते हैं। कायदा से मुराद वो कुल्ली और उमूमी हुक्म होता है जिसका इतलाक उसके तहत आने वाली तमाम जुज़ी सूरतों पे होता है। यानी एक कुल के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, अगर एक कायदा बन गया उस कुल के लिए, उस होल के लिए, तो उसके सारे अफराद पे वो कायदा लागू। मसलन एक स्कूल के अंदर अगर कोई एक रूल जारी हो गया है, कायदा, तो वो स्कूल में आने वाले, एडमिशन लेने वाले हर बच्चे के लिए लाजिम होगा उस पर अमल करना। तो ये कायदा होता है जी। लेकिन फिक्ही इस्तिलाह में कायदा, जो कायदा हम पढ़ने लगे हैं, कवायदे कुलिया, ये ऐसा कायदा नहीं है। यानी इसके तहत सारी जुजियां नहीं आएंगी, वो अक्सर आ सकती हैं, ज्यादातर आ सकती हैं, लेकिन सारी नहीं आएंगी। कायदा से मुराद वो उसूल है जो कुल्ली ना हो बल्कि अक्सरियती हो, और अपने तहत आने वाली अक्सर जुजियात पर इसका इतलाक होता हो, ताकि इन जुजियात का फिकी हुक्म मालूम किया जा सके। अब ये बहुत बारीक सा फर्क है, मैंने इसको बहुत वाज़ेह इसलिए किया है कि कहीं आप ये ना समझ बैठें कि ये जो कायदा है, कहीं आपको बाद में कोई बात पता लगे और आपके कायदा तो कायदा नहीं है, चूंकि यहाँ तो ये एक्सेप्शनल हो गया। तो ऐसा नहीं है, फिकी कायदे के मामले में ऐसा नहीं है। नहव के कायदे, मंतिक के कायदे, फलसफे के कायदे, दीगर उलूम फनून के कायदे, ज्योमेट्री के कायदे, वो हो सकता है कि कुल्ली हुक्म रखते हो। अच्छा, अब जिसको कवायदे कुल्लिया का पता नहीं है, उसके लिए एक तारीफ है, ये उस्ताद मुस्तफ़ा अहमद ज़रका कहते हैं कि ये वो अमूमी यानी कॉमन होंगे ना, हाँ साहब कॉमन कहेंगे हमें, ये अमूमी फिकी उसूल हैं को मुख्तसर कानूनी जुबान में मुरतब किया गया, और जिनमें से ऐसे उमूमी कानूनी और फिकी अहकामात बयान किए गए हों जो इस मौजू के तहत आने वाले हवादिस व वाक़यात के बारे में। अच्छा, अब ये तो तारीफ हो गई, लेकिन दरअसल ऐसा है कि ये जो कवायदे कुल्लिया हैं, ये बहुत हद तक पूरे तशरीई कवानीन के ऊपर हावी हैं। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। एक्सेप्ट बेशक होते हैं, किसी न किसी दलील की रोशनी में होते हैं, लेकिन ये एक पूरा जो सेंस है ना, जो कानून को डेवलप और उसके पीछे जो हिकमत और मकासद है, ये उनको आपको बता देंगे। तो कानूनी हैसियत क्या है जी, ये भी बहुत वाज़ेह बता दूं ताकि किसी किस्म का शुबा ना रहे कि ये अमूमी फिक्र और मनहज को वाज़ेह करते हैं कवायदे कुल्लिया, लेकिन किसी भी मामले में इज्तिहाद या किसी मामले में फैसला इन कवायद की बुनियाद पे नहीं किया जा सकता। बस ये सादा सी बात है, ये भी बहुत जरूरी था कहना, लेकिन एक्चुअली वही बात है कि इसकी रोशनी में, इन मकासद और की रोशनी में इज्तिहादात भी किए गए, बहुत सारी बातें की गई। मैं आगे चल के बताता हूँ आपको, एक वाकया कोट करता हूँ कि इससे होता क्या जी, फलां मामले में फिक़्ह इस्लामी का क्या अंदाज है, या फलां मामले में क़ियास व इज्तिहाद की सिमत क्या होगी, ये मुतय्यन हो जाती है। अच्छा, कवायदे कुलिया बराह रास्त कुरान और सुन्नत से माखूज हैं। अगर कोई कायदा कुलिया कुरान और सुन्नत से मुतारिज है तो जाहिर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इनके फवायद क्या हैं जी, वही फायदे जो मैं ऊपर बता चुका हूँ। हम आप इसको एक नजर पढ़ लेंगे तो मजीद हो जाएगा। अच्छा, इनकी तारीख क्या है, ये कैसे डेवलप ऐसे हुए हैं कि जहां कहीं कोई फैसले किए गए, बड़े लोगों ने फैसले किए, उन फैसलों की मकसद को जब उन्होंने जांचा परखा, फिर उनके पीछे छुपी हुई हिकमतों को कोशिश की, तो फिर उसके बाद उन्होंने मैक्सिम्स बनाई, है कवायदे कुल्लिया बनाए। मसलन शराब नोशी जो थी, कोई हद मुकर्रर नहीं थी शुरू में। रसूलुल्लाह के दौर में ऐसे होता था कि अगर कोई शराब पी के आया, मस्जिद वालों को कहते थे इसको वो मुक्के कसून, जिसने जो लाते मुक्के मार दिए। फिर बाद में 40 कोड़े हजरत उमर के दौर तक। लेकिन हुआ ये कि बाद में जब ये मुसलमान ज्यादा होना शुरू हुए तो मामला बढ़ गया, शराब पीने वाले ज्यादा हो गए। तो हजरत उमर फारूक ने कहा कि नहीं, इसकी कोई बकायदा सजा होनी चाहिए, मुकर्रर हो जाए, और ज्यादा होनी चाहिए। 40 कोड़े कम है, ये तो ऐसे ही हंसते हंसते खा लेते हैं। उस वक्त के लोगों में बड़ा सब्र होता होगा, बड़ी ताकत होती होगी, अब तो 2 भी कोई नहीं खा सकता। तो हजरत अली ने कहा, अब देखें कितनी खूबसूरत बात है, इन्नहु इज़ा शरबा हज़ा व इज़ा हज़ा इफ्तरा
فیجب ان یحد القاذف، جب وہ شراب پیے گا تو ہزیان بکے گا. ہزیان ہوتا ہے آل فول بکنا، اور ہزیان بکے گا تو تہمت بھی لگائے گا. اب جب وہ تہمت لگائے گا تو وہ قاذف ہو گیا، اور قاذف تہمت لگانے والے کی حد مقرر ہے 80 کوڑے. تو اس کو وہ سزا دی جائے جو قاذف کو دی جاتی ہے. اب میں نے دونوں جگہ حضرت علی کو کوٹ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وزڈم سیشن ہے، اور حضرت علی سے زیادہ وائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ نے خود کہا کہ انا علی بابوہا. اور جو علم رسول کا ہے اور جو علی کا علم ہے وہ انفارمیشن اور نالج سے اوپر والی سطح کا ہے، جس کو ہم حکمہ کہتے ہیں. وہ ایکسپیریمنٹل نالج ہے جو آپ لوگوں کو مجھ سے یقیناً زیادہ پتا ہے جی اس بارے میں. اچھا، 2 قواعد پیش نظر تھی حضرت علی کی اس معاملے میں. بعد میں فقہا نے کہا حکم بالمعال اور سد الذریعہ. اچھا، کیا ہے کہ انجام کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے. ایک جو کام ہوا ہے اس انجام میں کتنا بڑا فتنہ ہوگا، تو اس کو دیکھ کے پہلے ہی اس کو اور سد ذریعہ بھی یہی ہے کہ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ذرائع کو روک دیا جائے طرف لے کے جاتے. تو یہاں حضرت علی کا ایک اور قول بھی کوٹ کرتا جاؤں جو بڑی وائز بات ہے اور بڑی اچھی ہے ہمارے اخلاقی تربیت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اتقوا من مبادر التہمہ، کہ تہمت کی جگہوں سے بچو. جہاں ممکن ہے کہ تم پہ تہمت لگ جائے کسی بھی حوالے سے، تمہارے ڈگنیٹی یا وقار فار ہے، اس سے بچو. اچھا، پہلی کتاب جس کی وہ حنفی فقی ہیں اور ابو الحسن کرخی ہیں، یہ اصول کرخی ان کا رسالہ ہے. اس میں انہوں نے اصول بیان کیے ہیں. ان کے بعض اصولوں پہ بڑی بڑی باتیں ہوئی ہیں، بہت جھگڑے ہوئے ہیں جی. پھر ایک اور کتاب ہے، لنک بھی میں نے دیا، امام الدبوسی کی ہے جی. اس کے علاوہ پھر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں بعد میں آج کل، لیکن سب سے جامع کام خلافت عثمانیہ میں ہوئی. مجلۃ الاحکام العدلیہ کے نام سے ایک کتاب مرتب کی گئی. اس کے مرتبین بہت زیادہ تھے اور اس میں سارے کے سارے قواعد کو اکٹھا کر دیا گیا، جو تقریباً 99 بنتے ہیں. اس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل نے کیا، اور یہ جو لنک ہے یہ اسی اردو ترجمے کا ہے، آرکائیو پڑا ہے، آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا. اچھا، اب یہ جو فقہاء ہیں نا، ہرات کے قاضی ابو سعید حروی نے کہا کہ امام شافعی کے سارے فیصلوں کی بنیاد 4 قواعد پہ. اب دیکھیں کتنا مختصر ہونے لگا ہے کام اگر آپ کو قاعدے آ جائیں. یہ 4 قواعد ہیں جی. الیقین لا یزال بالشک، المشقۃ تجلب التیسیر، یہ غلط لکھا گیا ہے، تجلب ہے، جلبہ جلب کرنا، کھینچنا، اور الضرر یزال، اور العادۃ محکمۃ یا محکمۃ، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ 4 قاعدے. اچھا، اب ان کا ترجمہ نہیں کر رہا چونکہ یہ آگے قواعد میں آ جائیں گے خود ہی، آپ بس فی الحال 4 قاعدے. بعد میں شافعی فقہاء نے ایک 5واں قاعدہ شامل کیا، الامور بمقاصدها. لیکن پھر تاج الدین سبکی نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ تو ایسے تو پھر آپ اگر قاعدے اضافہ کرتے جائیں تو یہ فلاں کی مد میں ہے، یہ فلاں کی مد میں ہے. اور پھر قاضی عز الدین بن عبد السلام ہیں، بہت بڑے فقی ہیں، انہوں نے سارے علم فقہ کی بنیاد 2 چیزوں کو قرار دیا جو غزالی صاحب نے کہی تھی، مصالح کا حصول اور مفاسد کا دفعہ. مصالح سے مراد یعنی وہی مقاصد کا حصول اور ان مقاصد کے اگینسٹ جو چیزیں ہیں ان سب کو ختم کرنا، ان کا دفعہ. یہ اسلامی قانون کا ان 2 لفظوں میں اگر آپ اس کو نچوڑ نکالنا چاہے تو یہ نچوڑ ہے. اسی بنیاد پہ قانون بنتے. اب دیکھ لیں جو مولوی فتوے لگاتے ہیں، قانون بناتے ہیں، ان میں کہاں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ نہیں رکھا جاتا. اور یہی المیہ ہے، چونکہ ہماری کولیکٹیو جو وزڈم ہے، کولیکٹیو نالج ہمارا جو ہماری اجتماعی عقل ہے وہ خراب ہو چکی ہے. اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت ایسے ہی ہوگی جی کہ آپ کو عمومی سطح پہ آپ لوگوں کو یہ باتیں بتائی جائیں اور آپ آگے بتائیں اور ان کے اوپر سوچیں، ان کے اوپر غور کریں اور دین کی اصل ان کو سمجھیں. ان باتوں کو مت سمجھیں جو آپ عوام الناس سے سن رہے ہیں، کیونکہ العوام کالانام، جو لوگ ہیں وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح ہیں، وہ تو چل پڑتے ہیں جس طرف آپ لے کے جائیں ان کو چل پڑتے ہیں. ایک مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے جدھر لے کے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. الامور بمقاصدها، پہلا امور اپنے مقاصد کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے.
اس کی بنیاد حدیث مبارکہ ہے، بخاری کی پہلی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق سے ہے، خبر واحد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی اس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی اس نے کسی عورت کے لیے کی، جس نے مال کے لیے ہجرت کی اس نے مال کے لیے کی. تو اب یہ جو امور بے مقاصد ہا ہے یہ بہت وسیع قاعدہ ہے جی. مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ویسے ہی کوئی بات کی اور آپ کی عبادات کے معاملے میں، خاص طور پر معاملے میں، اور آپ کی نیت طلاق کی تھی، یعنی آپ نے کہا کہ آپ چلی جاؤ، میاں بیوی کے تعلق، کیونکہ فقہا کے ہاں ہم نے درسیات میں زیادہ نکاح طلاق کے مسائل ہی پڑے ہوتے تو ہمیں مثالیں بھی اس کی فوری وہی آتی ہیں. تو آپ نے ویسے کہا کہ چلی جاؤ اور آپ کے ذہن میں تھا کہ طلاق ہے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. تو الامور بمقاصدہا. ایسے ہی اگر آپ نے یہ جو ضروری عبادات ہیں ان کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میں یہ دیکھ دوں گا یا میں اتنے نوافل پڑھوں گا، اور آپ نے پھر ویسے ہی نفل پڑھ لیے اور وہ باقاعدہ نیت نہیں کی اس کی، تو وہ آپ کی اس کی طرف سے پوری نہیں ہوگی، ادا نہیں ہوگی. شریعت یہی کہتی ہے. الیقین، دوسرا قاعدہ جی، الیقین لا یزول بالشک. بہت اہم قاعدہ ہے جی. یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. اچھا جی، شک کی اب یہاں پہ تین مختلف آپ یہ کہہ لیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ حلال میں آپ کو شک ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں. ایک شک ہے کہ حرام میں شک ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مجہول ہے. مثلا ایک مجوسیوں کا قصبہ تھا اور وہاں پہ آپ کو ایک جانور جو کٹا ہوا تھا یا ایک لاش ملی اور آپ نے کہا کہ جی آپ کو شک ہوا کہ یہ مسلمان ہے، تو اب وہ مجوسیوں کا علاقہ ہے. اب یہ والا جو شک ہے یہ حرام میں ہے، یعنی سوری حلال میں ہے، کہ آپ کا جو یقین ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجوسیوں کا علاقہ ہے، یہ مجوسی ہی ہوگا، لیکن آپ کو شک ہے کہ مسلمان ہے، تو اس کے ساتھ جو کیا جائے گا سلوک وہ مجوسیوں والا. لیکن اگر مسلمانوں کی بستی تھی، مجوسی بھی ملا ہے، تو اس کے ساتھ یعنی اس کی تدفین کے معاملے میں مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا. یہ حرام میں شک ہے. مجہول میں شک یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہے، تو پھر تقویٰ یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرف سے. یہ مزید ڈیپ ہیں اور جتنا ڈیپ آپ جاتے جائیں گے کسی نہ کسی اصول اور قاعدے کے تحت بات ہے، بڑی لاجیکل ہے، بڑی ریزنیبل بات ہے. اور یہ ابتدا سے ایک اختلاف تھا. معتزلہ یہ کہتے تھے، بہت حیرت کی بات ہے، معتزلہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی احکام شریعہ ہیں ان کے مسالے اور علل ہیں، اور دوسرا سکول آف تھاٹ یہ کہتا تھا کہ نہیں ہے. اور اب فقہا کون سی کیٹیگری میں فال کریں گے میں نہیں کچھ کہہ سکتا، یا غزالی کو ہم کہاں رکھیں گے، لیکن یہ ان سے پہلے کا یہ اختلاف ہے اور اسے شاطبی نے ذکر کیا ہے. یہ آگے چلتے ہیں. الاصل فی الاشیاء الاباحہ حتی یدل الدلیل علی التحریم. بہت خوبصورت اور بڑا اہم قاعدہ ہے آپ سب کے لیے. اشیاء میں اصل اباحت ہے، یعنی ساری چیزیں اصلاً حلال ہیں، جائز ہیں، مباح ہیں، جب تک کوئی دلیل ان کے حرام ہونے پہ قائم نہیں ہو جاتی. حدیث نبوی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو حلال قرار دے دیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام کر دیا وہ حرام ہے، اور جس کے متعلق معلوم نہیں ہے، خاموشی ہے، وہ قابل معافی ہے، یعنی وہ مباح ہے جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ آ جائے. یہ جو تمباکو والا معاملہ ہے نا، یہ اسی وجہ سے اب تک جائز ہے، تمباکو نوشی. لہذا اللہ کی طرف سے اس کی رعایتیں قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے. اگر اس نے کسی چیز کو چھوڑ دیا ہے تو وہ تمہارے لیے چھوڑا ہے، اس کے ہاں تو بھولنے والا معاملہ نہیں ہے. العادت محکمۃ، عادت کسی حکم کا، یعنی عادت سے مراد عوام الناس کے ہاں رائج چیز ہے، ٹریڈیشن ہے، وہ شریعت بن سکتا ہے، حکم کی بنیاد بن سکتا ہے. عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، احسن ہے. اب یہاں پہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں مزید، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ عرف کی وجہ سے احکامات میں تبدیلی ہو جاتی ہے. اور عادت کیا ہوتی ہے جی؟ عادت کی تعریف میں نے لکھ دی ہے کہ یہ وہ امور ہیں جو سلیم الطبع لوگوں سے بار بار اور معقول طور پر صادر ہوا کرتے ہیں. سلیم الطبع سے مراد انٹیلیجنشیا ہی ہے، کسی بھی تہذیب کی، سویلائزیشن کی، جو معقول اور سلیم الطبع لوگ ہیں، جو بار بار جس کام کو کر رہے ہیں وہ اگر صادر ہو تو وہ عادت ہوگی.
عادت یا رواج پھر اس وقت معتبر ہوگا، یہ بھی ایک قاعدہ ہے، جب وہ پھیل چکا ہو اور غالب اکثریت میں. مثلا اگر کسی نے کہا جی سری نہیں کھاؤں گا، قسم ہے میں سری پائے نہیں کھاؤں گا. اب اگر سری پائے سے مراد وہاں معروف بکری کے سری پائے ہیں تو وہ بکری کے ہوں گے. کسی علاقے کے ٹریڈیشن میں وہ سری پائے کوئی اور ہیں تو وہ ہوں گے. اب اگر اس نے اس علاقے میں وہ دوسرے سری پائے کھا لیے تو کچھ نہیں ہوگا. ایسے ہی کسی علاقے میں اگر کسی خاص لفظ کو وہ مثلا ہمارے ہاں ایک ہے کہ وہ 3 گیٹیاں طلاق سمجھی جاتی ہیں، بھی گیٹیاں پھینکتا ہوں میں، تو اب جو گیٹیاں پھینکنے والی بات کرے گا اس ٹریڈیشن میں تو اس ٹریڈیشن میں طلاق ہے. اگر کسی اور ٹریڈیشن میں وہ بات کرے گا تو طلاق نہیں ہے. پھر وہی طلاق والی بات آ گئی. المعروف بین التجار کالمشروط بینہم. تاجروں کے ہاں جو بات معروف ہوتی ہے نا، عموماً ان کے ہاں جو مشہور ہے وہ ان کے درمیان شرط کی طرح ہوتی ہے. مثلا اگر ایگریمنٹ کرتے ہوئے کوئی بات نہیں تھی لیکن ہوتا معاملہ وہی ہے تو وہ شرط ہی سمجھا جائے گا. اس پہ بہت سارے مزید جزیات ہیں. جی سب سے اہم قاعدہ جی الضرر یزال، نقصان دور کیا جائے گا. حدیث مبارکہ ہے اور پھر یہ قاعدہ بھی دوسرا ایک لا ضرر ولا ضرار، نہ تو نقصان پہنچے اور نہ ہی پہنچائی جائے. یعنی نقصان نہیں پہنچانا. شریعت کا مقصود یہ ہے کہ کسی کو ایذا نہیں دینی، نقصان نہیں پہنچانا، نہ خود اٹھانا ہے. دونوں باتیں. الضرر لا یزال بالضرر. پھر ایک اور اصول ہے کہ نقصان کی تلافی یا اس کا زائل کرنا نقصان کے ساتھ نہیں ہوگا. مثلا اگر کوئی بھوکا ننگا اور وہ مرنے والا ہے اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے اس نقصان کو زائل کروں جو مجھے پہنچنے والا ہے، تو وہ کسی اور بھوکے ننگے سے جو اس کے پاس ایک ہی روٹی بچی ہے وہ لے کے نہیں کھائے گا زبردستی. چونکہ اب یہ نہیں مرے گا تو وہ مر جائے گا، ایسے تو نہیں ہے. تو نقصان کو نقصان کے ساتھ، صرف مثال دی ہے، نقصان کو نقصان کے ساتھ ظاہر نہیں کیا جائے گا. الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف. یہ بھی ایک اصول ہے کہ اگر زیادہ نقصان ہے، شدید نقصان ہے، تو اس کو کم نقصان کے ساتھ دور کر دیا جائے گا. مثلا آپ کسی جگہ پہ ہیں اور آپ بھوکے ہیں، آپ کو ایک جنرل سٹور نظر آتا ہے اور آپ اس جنرل سٹور میں گھس جاتے ہیں اور وہاں آپ چوری کر کے کھا لیتے ہیں تو جائز ہے جان بچانے کے. آپ کو شدید بھوک لگی ہے اور آپ کے سامنے سور کا گوشت ہے، آپ کو پیاس لگی، آپ کے سامنے شراب ہے، حرام چیز ہے، اور اگر آپ نہیں پیئیں گے تو آپ مر جائیں گے تو آپ پی سکتے ہیں، آپ کھا سکتے ہیں، جائز ہے. اسی ضمن میں وہ ساری رخصتیں آتی ہیں جو شریعت نے رخصتیں دی. یہ دیکھیں جی، یہ ایک مثال ہے، ذرا یونیک سی مثال ہے کہ اگر حاملہ عورت مر جائے اور بچہ قریب الولادت تو پیٹ شک کر کے بچہ نکالنا جائز ہے، یعنی واجب ہے بلکہ. لیکن اگر کسی نے کوئی بہت قیمتی موتی نگل لیا کسی کا اور پھر وہ مر گیا تو اب اس کا پیٹ کاٹ کے موتی نہیں نکالنا، چونکہ حرمت الآدمی اعظم من حرمت المال. انسانی عزت اور وقار بہت اہمیت رکھتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک یہودی کا جنازہ تھا تو آپ کھڑے ہو گئے، وہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا اور صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا، وہ یہودی نہیں تھا؟ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصے کی یا آپ کی طبیعت میں جو تقدر جب آتا تھا تو اس کی ایک ہی علامت ظاہر ہوتی تھی کہ آپ کا چہرہ ہلکا سا ریڈش ہو جاتا تھا، بس اس سے زیادہ آپ نے کبھی غصہ نہیں فرمایا. اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں انسانیت کے لیے بھی نہ کھڑا ہوں؟ یہ اصول ہے شریعت کا اور شارع یہ کر رہے ہیں. تو حرمت الآدمی اعظم من حرمت المال. یختار احون الشرین. آپ نے جان بچانی ہے اور آپ کو جھوٹ بولنا ہے تو فوراً جھوٹ بولیں. دروغ مصلحت آمیز بے از راستی فتنہ انگیز، یہ وہ ہے اصول. تو یختار احمن الشرین، جہاں کہیں بھی 2 برائیاں ہیں اور آپ کو ایک کوئی اختیار کرنی ہے تو فوراً جو کمزور والی ہے اسے اختیار کر لیں، کیونکہ اصول شریعہ ہے. اتنا نہیں سوچنا. یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ہاں یتحمل الضرر الخاص، جو خاص نقصان ہے نا اس کو برداشت کر لیا جائے گا عوام الناس سے نقصان کو ختم کرنے کے.
اگر 50 آدمیوں کو بچانے کے لیے 2 آدمی مارنے پڑتے ہیں، مار دو، تو عوام الناس کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. یہ ایک اصول کی ایک حکمت بھی آ جائے گی یہاں پہ. اور یہ اس سلائیڈ میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا اور یہ بھی تھوڑے رہ گئے ہیں بس. جو چاندی کے 10 درہم کی مالیت کے برابر کسی چیز کو چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن وہ چکا اور لٹیرا اس سے 2 گنا مال لوٹتا ہے، اسے قطع ید کی سزا نہیں ہے اسلام میں. تعزیر ہے، اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ دو ڈاکو کو، کتا و طریق کہتے ہیں انہیں، لیکن حد نہیں ہے، چوری پہ حد ہے. اب کیوں؟ کیونکہ جو لٹیرا ہے وہ علی الاعلان لوٹتا ہے اور ان دونوں سے مال محفوظ کرنا آسان ہے، لیکن چور سے مال محفوظ کرنا مشکل ہے، کیونکہ اس نے تو چوری کرنی ہے چھپ کے، اور وہ خفیہ طریقوں سے مال پہ دست اندازی کرتا ہے. چور سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اجتماعی ہے. اگر اسے قطع ید کی سزا نہیں دی جائے گی تو لوگ چوری کرنا شروع کر دیں گے عام طور پہ، ٹھیک ہے؟ اور جب لوگ عام طور پہ چوری کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا، سارے چور ہوں گے. اس لیے اس کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے. اب اس کو اوپر والے اصول کی روشنی میں دیکھیں کہ خاص نقصان برداشت کر لیا جائے گا، عمومی نقصان برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ایک طرح کی آپ کہتے ہیں نا جو ویسٹرن ہے کہ یہ تو زیادتی ہے کہ ہاتھ ہی کاٹ دو. یہ خاص نقصان ہے، خاص آدمی کو ایک نقصان پہنچتا ہے اور 2-3 دفعہ پہنچتا ہے، اس کے بعد کوئی چوری نہیں کرتا. اگر میدان جنگ میں کفار کی فوجیں مسلمان بچوں کو پکڑ کر ان کا حصار بنا لیں تو اس سمت میں کفار کا نشانہ لے کر گولی چلانا جائز ہے. یہ فقہاء نے بہت ساری ڈسکشنز کی ہیں کہ اب کیا کریں، بچے مرتے ہیں تو نہیں مرتے. اور پھر یہ ایک اصول انہوں نے اس اصول کی روشنی میں کہا کہ جی دیکھیں اب اگر انہوں نے جان بوجھ کے یہ مکاری سے وہ ان کو حصار میں لے لیا ہے کہ اب ہمیں نقصان نہ پہنچے، اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری پورا ملک جا رہا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ 2-3 کی شہادت ہمیں برداشت ہے. اگر کسی کی دیوار سڑک پر جھک رہی ہے، بہت مزے کی بات ہے جی، اگر کسی کی دیوار سڑک پر جھک رہی ہو اور اس کے گرنے اور لوگوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اسے گرا دینا ضروری ہے. اس کے لیے مالک کی رضامندی بھی ضروری ہے اور اسے تاوان بھی نہیں دیں گے آپ، ہاں لیکن اطلاع ضرور دیں گے کہ میں یہ کام کرنے لگا. اور ظاہر ہے یہ کام انڈیویجول نہیں کرے گا، یہ گورنمنٹ کرے گی. درء المفاسد اولی من جلب المنافع، مفاسد کو دور کرنا حصول منفعت پر مقدم ہے. ایک ہے کہ برائی کو روکنا اور ایک ہے کہ نفع کو حاصل کرنا. کمپیریٹیولی دونوں میں جب کمپیریزن کیا جائے گا تو پہلے کون سا کام کرنا ہے؟ درء المفاسد، مفاسد دور کرنا اولا ہے. پہلے تکلیف دور کی جائے گی، پہلے ضرر دور کی جائے گی، اس کے بعد نفع کا اور فائدے کا سوچا جائے گا. یہ ایک اصول ہے اور یہ عمومی اصول ہے اور اس پہ بہت سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم. جس سے میں تمہیں روک دوں، منع کر دوں، اس سے تو فوراً رک جاؤ، لیکن جس کا میں حکم دیتا ہوں جتنی تمہاری قدرت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ اس میں ہوگا جی. المشقۃ تجلب التیسیر، جہاں کہیں مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، وہ آسانی لے کے آتی ہے، وہاں آسانی پیدا کی جائے گی. مثلا مشقت ہے، سفر کر رہے ہیں آپ کو روزے میں رخصت ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کو نماز عادی ہے، آپ کے ہاتھ سرد ہو کے، اتنی سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے کہ اگر آپ ہاتھ وضو کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو شل ہونے کا نقصان ہے، شل ہو جائیں گے، یہ شاید یہ نیلے ہو جائیں گے. آپ تیمم کر لیں، آپ مسح کر لیں، ایون آپ جرابوں پہ مسح کر لیں. پچھلے دنوں احناف کے ہاں جرابوں پہ مسح جائز نہیں ہے. میرے ساتھی ہوتے ہیں، وہ شاہ صاحب آپ جرابوں پہ مسح کیوں نہیں کرتے؟ آپ سردی سے ٹھٹر رہے ہوتے ہیں، گیزر بھی کوئی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے. میں نے کہا یار بھائی جائز نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا. موزہ ہوتا تو چلو میں کر لیتا، وہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ حدیث نکال کے لے آیا میرے سامنے جس میں جوربین کے لفظ تھے، تو میں نے کہتا اب تو کرنا پڑے گا. میں نے کہا اچھا چلو ایک دفعہ ہم کر لیں گے، لیکن وہ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، شریعت میں اجازتیں ہیں اور بہت ساری رخصتیں ہیں. ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا النسیان وما استکرہوا علیہ. اللہ نے فرمایا کہ اٹھا لیا گیا
जो उनसे भूल के हुआ, जो उनसे गलती से हुआ, और जिस पे उन्हें मजबूर किया गया। आपको मजबूर किया गया किसी काम पे और आपने वो कर लिया, तो आपको अल्लाह उस पे नहीं पकड़ेगा। आपसे भूल चूक में हो गया, अल्लाह नहीं पकड़ेगा। आपसे गलती से हो गया, अल्लाह नहीं पकड़ेगा। तो अज़रूरात तबीहुल महदूरात, जरूरतें ममनू चीजों को भी जायज कर देती है। वक़द फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मद्तररतुम इलैह, ये वही बात है जो मैंने पहले बता दी कि जब तुम मजबूर हो जाओ तो फिर हराम की खैर है आप। लेकिन यहाँ भी 3 बातें वो कहते हैं जी कि आपने नहीं करनी, आपने दीन नहीं छोड़ना, आपने जिना नहीं करना, आपने यानी आपने कोई कत्ल नहीं करना, आपने इंसानियत को नुकसान नहीं देना, ये 3 काम आपने नहीं करने। आप झूठ मूठ का आप दीनदारी से आप रुजू कर सकते हैं वगैरह वगैरह आप वो कर सकते हैं, लेकिन ये काम नहीं आपने करने। तो ये कुफ्र का इर्तिकाब, कत्ल और जिना, ये किसी सूरत आप नहीं कर सकते। हाँ, कुरान मजीद ने इजाजत दी है कि अगर दिल पूरी तरह मुतमईन है तो जुबान से कुफ्रिया कलिमात का इजहार कर देने में कोई हरज नहीं, यहां तक आपको इजाजत है जी। ला इबरत लित्तवहुम, ये बहुत अमूमी बात थी इसलिए मैंने इसको शामिल कर दिया कि जी वहम जो होता है इसका कोई एतबार नहीं है। बंदे को वहम हो जाता है ना, उसका कोई मसलन मैंने वजू किया था, मुझे यकीन है, लेकिन मुझे वहम हो रहा है कि मेरा वजू टूट गया है, तो अब मैं नमाज पढ़ूंगा, वहम का कोई एतबार नहीं, मुझे दोबारा वजू नहीं करना। हाँ, अगर वो वही बात अल यकीन ला यज़ालु बिश्शक, हाँ अगर मुझे ये यकीन है कि मेरा वजू टूट गया था और ये वहम हो रहा है कि मैंने वजू किया था या नहीं, तो फिर अब मैं वजू करूंगा। ये मा हर्रम फ़िलहु हर्रम तलबु, जिस 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 काम को करना हराम है उस काम का हुक्म देना या उसको तलब करना भी हराम है। और जब हलाल और हराम दोनों इकट्ठे मिक्स हो जाएं तो हराम गालिब होगा। उसकी वजह यह है कि अब आपने जब आप उसको हराम को हलाल के साथ मिक्स होने के बाद आप हलाल को गालिब करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप हराम मान रहे हैं कि उसमें हराम कुछ है, और जब आप हराम मानते हुए उसे जायज करार दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस हलाल को मनसूख कर रहे हैं। तो आप ये मनसूख यानी नसख नहीं कर सकते आप। हाँ, ये 2 नसख हो जाएंगे, उस वक्त 2 नसख नहीं कर सकते आप। ये एक नसख जायज है कि आप उसे हराम ही समझें और आप उसको छोड़ दें। बस जी, मैंने कवायद ख़त्म कर लिए और मेरा ख्याल है कि 8 या 7 मिनट ज़्यादा हो गए, ऐसे ही खान साहब? जी काफी सही टाइम, कोई मसला नहीं जी। अब यहाँ तक आप अगर कुछ सवाल पूछना चाहें, आप किसी बात पे कोई कमेंट करना चाहें, कोई बात बताना चाहें, तो मैं हाजिर हूँ। तो हम इसके लिए 10 मिनट रख लेते हैं, फिर हम 9:30 पे खत्म कर लेंगे। चलो जी बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है। अगर इसको अभी खत्म करना चाहें तो बाद में कोई सवालात आते हैं तो वो मुझ तक पहुंच सकते हैं, मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। ठीक है, अभी भी ले लेते हैं 2-3 सवाल। जी बिल्कुल। जीना, आप प्लीज आप करें सवाल। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। ये एक चीज जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करती है वो ये है कि अहकामात और मतलब जो फिक्स्ड अहकामात हैं जिनमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है, उनमें और ऐसे अहकामात या ऐसे रूल्स जिनमें इज्तिहाद की गुंजाइश है, इसमें फ़र्क किस तरह से किया जाता है? देखिए, इज्तिहाद की गुंजाइश वहां पे होती है जब कोई नई चीज आ जाती है, तो इज्तिहाद की गुंजाइश है। यानी आपके सामने कोई ऐसी बात आई है जिस पे पहले से कोई फिक्स रूल मौजूद नहीं है, तो जाहिर है आप इज्तिहाद करना। और फिर ये भी एक उसूल है, एक कायदा है कि इज्तिहाद को इज्तिहाद के साथ आप खत्म नहीं कर सकते। यानी अगर एक इज्तिहाद पहले से हो गया है उम्मत का, यानी इज्तिहादी तौर पे एक फैसला हो गया है, तो आप एक दूसरे इज्तिहाद के साथ उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे तो फिर ये जायज नहीं होगा। यानी मुझे आप जो बात कर रही हैं कि इज्तिहाद किस मामले में किया जाएगा और किस मामले में नहीं किया जाएगा, बड़ा साफ है। जिस मामले में कोई उसूल पहले से मौजूद नहीं है उसमें इज्तिहाद करते थे फुकहा,
اور ابھی بھی اس میں کیا جائے گا. یہ ایک الگ بات ہے کہ اجتہاد کے لیے اتھارٹی کس کو حاصل ہے, یہ ایک بالکل الگ بات ہے. لیکن اجتہاد وہاں ہوگا جہاں کوئی قانون موجود نہیں ہے. جہاں قانون موجود ہے قرآن و سنت سے, وہاں اجتہاد کی ضرورت نہیں, ایون اجماع سے بھی. جی صحیح. زبیر صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. جی میرا اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں ورنہ تو پورا سیشن نکل جائے گا, لیکن میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے صحیح سنا ہے کہ نہیں. جب آپ نیت کی بات کر رہے تھے تو آپ نے جو مثال دی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ اگر نیت ہو خاوند کی طلاق کے معاملے میں کہ تم گھر جاؤ تو وہ طلاق ہی شمار ہوتی ہے. یہ میں غلط سمجھا ہوں یا یہ یہی تھا؟ جی وہ طلاق شمار ہوتی ہے, یعنی احناف کے ہاں طلاق شمار ہوتی ہے. باقی فقہا کی جزیات کا مجھے نہیں پتہ, میں بہت واضح کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ طلاق بائن شمار ہوتی ہے. بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں دوبارہ جو ہے وہ نکاح ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں پہلی, دوسری اور تیسری کس طرح سے پھر فٹ آتی ہے؟ وہ نیت ہوگی. اگر اس نے کہا چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے, تو تینوں ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, بہت خطرناک معاملہ ہے. جی ہاں نہیں, یہ میں بس یہ اسی لیے میں اس طرف اور جا نہیں رہا, لیکن میں نے کہا سمجھ لوں کہ میں نے کیا سمجھا. جی وہ بائن ہوگی, یعنی وہ جدائی والی طلاق ہوگی. اگر صریح کہا نا اس نے کہ تمہیں طلاق ہے, تو اب یہاں پہ رجوع کی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ٹھیک, درست. سرفراز صاحب, یہ وکیل ہیں سرفراز صاحب. جی سرفراز, جی سرفراز صاحب بسم اللہ. جی السلام علیکم سر, یہ آپ نے اچھا نہیں کیا سر بتا کے. اچھا برابر, میرے کو 2-3 سوال ہیں, میں اگر اجازت دے تو. جی بسم اللہ. بسم اللہ. جی پہلا سر یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ مقصد ایک کام کا یا ایک حکم کا ایک مقصد ہے, تو اسی کے لحاظ سے اس کا تعین عام طور پر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جس طرح مثال دی کہ جی یہ عدت جو ہے وہ اس لیے اپنائی جاتی ہے جن کے سے بچے کی جو ولدیت ہے وہ نسب جو ہے وہ ضروری ہے, تو معلوم کرنا, تو اس لیے اس کو رکھا گیا ہے. تو جدید دور میں جہاں اب جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں اتنی میٹر نہیں کرتی, آپ میڈیکلی اور سائنٹیفکلی اس کو آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں, تو پھر اس وقت ان احکام کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ فرسٹ کویسچن. دوسرا بھی ساتھ کر دوں یا اس کے بعد سر؟ جی جی کر دیجئے, کوئی بات نہیں, کر دیجئے. جی دوسرا, عقل انسانی کی کیا اہمیت ہے؟ میں کس جگہ پڑھ رہا تھا کہ ختم نبوت کا ایک جو مطلب ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب جو عقل انسانی پر اعتماد کیا گیا ہے, اور اب نبی اس لیے نہیں آئے گا کہ چونکہ اب انسانی عقل جو ہے وہ اس درجے پہ پہنچ گئی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ شراب کی اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے قرآن میں احکامات ہیں جن کو منع تو کیا گیا ہے لیکن اس کی کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی. تو جس طرح بھی آپ نے شراب کے والے سے کہا کہ یہ نہیں تھی, پہلے تھی ہی نہیں, پھر 40 ہو گئی, پھر حضرت علی نے اس کو 80 کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا عقل انسانی اور آج کی جس طرح ایک دور ہے, اسٹیٹس کا ہے, ریاستیں موجود ہیں اور پارلیمنٹس ہیں, مجلس شورا ہے, تو کیا یہ ان چیزوں کا تعین نئے سرے سے بھی کر سکتی ہے آج کے دور میں؟ نمبر 2. نمبر 3 کویسچن, جب یہ باتیں ہم سب کرتے ہیں تو عام طور پہ جو اپنی مثالیں آپ نے دی, یہ آپ 1400 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں. اس وقت ریاست کا جو آج کا تصور ہے وہ بالکل بھی نہیں تھا, اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کہ آج ہے. تو اس معاشرے کے اندر جو احکامات ہوئے اور آج کے دور میں جس طرح بھی یہ ایک پوری ڈیٹیل آپ نے قواعد کلیہ کی سے بنائی, تو کیا آج ریاست ان امور پہ کوئی نئے اصول بھی مرتب کر سکتی ہے, یا ہم نے اگر پچھلے ہی فالو کرنے پھر تو کوئی ترقی کا یا آگے بڑھنے کا یا عقل انسانی کا یا سوچ سمجھ کا شعور کا صرف باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے؟ سوری. جی جی جزاک اللہ, یہ میرا بہت جی بہت اہم سوال ہیں اور بڑے بڑے تھاٹ پرووکنگ ہیں. اچھا, تینوں سوالوں میں آپ کی ایک ہی بات پنہا ہے, میں اسے کلیکٹیولی دیکھتا ہوں. عدت والے میں بھی آپ نے کہا کہ اب جو چونکہ معاملات جدا ہو گئے ہیں تو کیا پھر حکم وہی رہے گا یا تبدیل ہو جائے گا. اور پھر آپ نے کہا کہ عقل کی کیا حیثیت ہے, اور عقل کے ساتھ آپ نے کہا کہ جی ریاست اب تبدیل ہو چکی ہے تو مقاصد کی نوعیت بدلے گی یا نہیں بدلے گی, اجتہاد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. بڑی واضح سی بات ہے احمد بھائی کہ آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ احناف کے ہاں وہ بیوی جس کا خاوند مفقود الخبر ہے, یعنی اس کا پتہ ہی نہیں لگ رہا,
اس کی مدت تھی کہ اس مدت تک وہ 90 سال تک رہے گی، یعنی اس 90 سال تک وہ شادی نہیں کر سکتی. تو اشرف علی تھانوی صاحب کے دور میں، اشرف علی تھانوی، یہ ابھی پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے، وہ سارے اکٹھے بیٹھے، انہوں نے کہا جی یہ بہت زیادہ ہے، 90 سال کہاں، اب یہ کوئی دکھ ہے 90 سال والی. تو انہوں نے اس کو تھوڑا کر دیا اور 3 سال کر دیا. آپ کے اس سوال کا جواب کہ نئی چیزیں لانا ممکن ہے، لیکن وہ لائے گا کون، کیسے لائی جائیں گی، وہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اور اس قسم کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی بہت سارے معاملات جو پہلے نہیں تھے وہ نئے کیے گئے، اور جو پہلے ہو رہے تھے ان میں تبدیلی کی گئی. ایسا ہوا. اولیات عمر مشہور ہیں ایسے ہی، اور ایک مثال آپ کو وہ کوڑوں والی دی. اچھا، عقل کی حیثیت کیا ہے جی؟ بڑا واضح اسلام کا موقف ہے اس میں. قرآن مجید جتنا زیادہ عقل کو اہمیت دیتا ہے، جتنا زیادہ عقل استعمال کرنے کی بات کرتا ہے، اتنا کسی اور مذہب میں کوئی اور کتاب نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی چھوٹے تھے، نوجوان تھے، آپ نے ان کو بھیجا قاضی بنا کے، اور آپ نے صرف ایک بات کی، آپ نے کہا کہ جی تم نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے تو دونوں باتیں سن کے فیصلہ کرنا، دونوں طرف کا موقف سن کے فیصلہ کرنا. اور حضرت علی یعنی حضرت علی کا یہ موقف تھا کہ کتاب اللہ، سنت، اور اس کے بعد جو سمجھ بوجھ اللہ نے مجھے دیا، تیسرا اصول ہے. اب دیگر فقہا کے ہاں اصول ہائرارکلی یوں ہیں کہ کتاب اللہ ہے، پھر سنت ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے. قیاس مطلب عقل. شیعہ کے ہاں 3 اصول ہیں، وہی کتاب اللہ، نص امامیہ یعنی وہ سنت ہی ہے، اور اس کے بعد عقل ہے، وہ تیسرا. عقل کو بہت حیثیت حاصل ہے وہاں پہ. تو اسلامی فقہ میں، اسلامی قانون میں عقل کی حیثیت بڑی واضح ہے، اور اس کی بنیاد پہ فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن کتاب اللہ اور سنت کے بعد اس میں بھی پھر اصول و ضوابط ہیں کہ کون سی سنت کو لیا جائے گا، کون سی کو نہیں لیا جائے گا. بہت ساری باتیں ہیں جن ساروں کا جو چھان پھٹک ہے وہ عقلی بنیادوں پہ کی جاتی ہے. عدت کے معاملے میں بھی وہ جو حکم ہے، جو قرآن مجید کا حکم ہے، اس کو برقرار رکھنا، بہت واضح حکم ہوگا تو اسے برقرار رکھا جائے گا، اگر نہیں ہوگا تو اس میں تبدیلی کی گنجائش ہے. اور عدت کے احکامات میں تو تبدیلی کی گئی، یعنی ایک جگہ پہ وہ عدت، وہ 4 مہینے 10 دن والی عدت تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ وضع حمل کی بات ہے، وضع حمل ہو گیا تو عدت ختم، چاہے دوسرے دن ہو گیا. یعنی اگر وہ پریگنینسی کے دوران جو عدت ہے وہ تیسرے دن اگر ولادت ہو جاتی ہے تو وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن نے تو نہیں کہا نا. ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو فیصلے کیے گئے، کیے جائیں گے، لیکن کون کرے گا، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، یہ سوچنے والی بات ہے. اجتہاد کا جو مجتہد بنانے والے ہمارے ہاں ہیں نا، وہ شیعہ ہی ہیں، وہ وہی مجتہد بناتے ہیں، اور وہ یہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ آپ خود سے فیصلہ کر سکیں. باقیوں کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے، انڈیویجول کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ ریحان، وہ کافی مواد آپ نے ہم پہنچایا ہے. میرے خیال سے اس سے کافی چیزیں سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، اور آگے سوال بھی ظاہر اٹھیں گے. تو ابھی آپ کے ساتھ تو ہماری نشستیں چلیں گی، اور اگلی نشست جو ہے وہ انشاءاللہ ایسی کسی اور موضوع کو ہم بحث کے لیے منتخب کریں گے، اور ایسے ہی کسی اہم موضوع کو اور تھاٹ پرووکنگ کو انشاءاللہ. اس کے بارے میں کوئی سوالات ہوں گے تو میں آپ تک پہنچا دوں گا. جی میں حاضر ہوں، ہمیشہ حاضر ہوں جی. بہت شکریہ، آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی، اور آپ سب سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. خاص طور پہ وہ شازیہ صاحب کی گفتگو تھی. شازیہ صاحبہ ہی ہیں میرا خیال ہے، جی شازیہ اقبال صاحبہ، اور احمد سرفراز صاحب نے بہت اہم سوال کیا. جی جزاک اللہ جی. حافظ، بہت شکریہ. جی اللہ حافظ جی، اللہ حافظ.